اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے چیتا کیمپ کے رسالہ تنظیم کے تمامی نوجوانوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ ایک بار پھر انہوں نے اس سال مجھے آپ کے روبرو حاضر ہونے کا موقع عطا کیا۔ غالباً ایک سال قبل بھی ایک جلسے میں یہاں حاضر ہوا تھا۔ رسالہ تنظیم کے یہ تمام نوجوان اہل سنت و جماعت کا درد رکھنے والے نوجوان ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت کی خدمات اور اہل سنت کا کام کرنے کا جذبہ ہے۔ ہر سال یہ نوجوان ایک جلسہ منعقد کرتے ہیں، اس کے علاوہ مدرسہ بھی جاری و ساری ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ نوجوانوں کا کافی سرگرمی کے ساتھ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان تمام ہمارے نوجوانوں کے عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ساتھ ہی اس وقت جو مسند رسول پر جتنے بھی علماء اہل سنت تشریف فرما ہے، ان تمام علماء اہل سنت کی بارگاہ میں بھی شکر گزاری کے ساتھ، حد تشکر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمارے ان تمام علماء اہل سنت کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل اس وقت مسند رسول پر مناظر اہل سنت، نازش علم و فن، فقر مسند افتاء، حضرت علامہ مولانا محمد اختر رضا مصباحی صاحب کی بلاد دامت برکاتہم القدسیہ کی آمد ہے، جن کے چہرے زیبا کی زیارت سے میں اور آپ سب مستفیض ہو رہے ہیں۔ حضرت کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، اس لیے کہ بمبئی سے تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن ابھی حال ہی کی ایک کارکردگی کے تعلق سے میں کچھ مختصر بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں دیوبندی جماعت کا ایک بہت بڑا مولوی کہلاتا ہے ایک شخص جس کا نام ایوب قادری ہے۔ ابھی اس نے بیچ میں تمام اہل سنت کو چیلنج کیا تھا کہ حسام الحرمین کے تعلق سے مناظرہ کرے۔ ماشاءاللہ اس کا جواب ہمارے اہل سنت و جماعت کی طرف سے حضرت علامہ اختر مصباحی صاحب قبلہ نے دیا
जिसका नतीजा ये हुआ कि काफी गुफ्तगू के बाद वो मुनाजरे के लिए आज तक तैयार हुआ ही नहीं। उसके शागिर्द लोग सामने आए, लेकिन वो ऐसा पर्दे की आड़ में छुपा कि गोया सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अजब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। ये सारा मुनाजरा नेट पर मौजूद है। उसके जो शागिर्द से फिर बाद में व्हाट्सएप के जरिए ऑडियो मुनाजरा हुआ और इसकी रुदाद भी किताबी शक्ल में छप चुकी है। आप हासिल करें, इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि मालूमात में बहुत इजाफा होगा और अहले सुन्नत व जमात की हक्कानियत पर आपको और यकीन कामिल हासिल होगा। इस किताब को आप जरूर पढ़ें और अगर हो सके तो उस मुनाजरे को आप नेट से डाउनलोड करके उसको जरूर सुने। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, हजरत के इल्म में और इजाफा अता फरमाए और अहले सुन्नत व जमात की यूं ही खिदमत करने की तौफीक अता फरमाता रहे। मुझसे कबल आप जनाब मौलाना शेख मोहम्मद आबी साहब किबला से खिताब समात फरमा रहे थे। आखिरी वक्त में थोड़ा सा मैंने बयान सुना जिससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि शायद वो बिदअत के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे थे। जनाब मौलाना आबी साहब का जहां तक मामला है, मुख्तसर तौर पे आखिर में वो खुद अपने बारे में बता चुके हैं कि पहले वो गैर मुक़ल्लिद जमात में थे, नाम निहाद अहले हदीस जमात में। अल्लाह ताला ने तौफीक अता की, हक को समझा क्योंकि दिल में तासुब नहीं था, ज़हन व फिक्र की आगाही सलामत थी। बुजुर्गों का फजल व करम हो गया, रसूलुल्लाह की इनायतों से अहले सुन्नत व जमात में लौट आए और अब लौटे ही नहीं है। लौटने के बाद अब हाल यह है कि उनका नाका बंद कर रखा है। अब जिस मजलिस में जाते हैं, वाबियों में एक थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि भाई हमारे ही बीच का आदमी था, अब हमारे राजों को खोल रहा है और हमारे ऐबों को लोगों के सामने ला रहा है। अल्लाह ताला मौलाना आबिद साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, अहले सुन्नत पर उनको मजबूती के साथ कायम रखे और उनके जरिए कौम को नफा पहुंचाए। आज का जो मुझे मौजू दिया गया है वो है अर्श पर कौन। अर्श के ताल्लुक से और अर्श पर बैठने के ताल्लुक से या अर्श पर जलवागरी के ताल्लुक से हमारे और वहाबियों के दरमियान में एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। इससे कबल कि मैं वो इख्तिलाफ वाज़े करूं और फिर उनके दलाइल पर हम गुफ्तगू करें कि वो इस ताल्लुक से क्या दलीलें देते हैं और अहले सुन्नत व जमात के पास उसकी तरदीद में कितने मजबूत दलाइल है, इस पर गुफ्तगू हो उससे पहले मैं थोड़ा सा तमीदी तौर पर एक पस मंजर बताना चाहता हूं और इससे मैं ये वाज़े करना चाहता हूं, आप पे जाहिर करना मकसूद है कि आप जानें कि ये अकीदा कहां से इन लोगों में आया। मुख्तसर तौर पर मैं बता देता हूं कि इस वक्त नाम निहाद अहले हदीस जमात जो है, अपने आप को अहले हदीस जमात कहते हैं, हालांकि ये गैर मुक़ल्लिदीन है जो ना हदीस को मानते हैं ना किसी इमाम की तकलीद को मानते हैं। दो अकीदे इनके बड़े खतरनाक है जिसको ये लोगों में बड़ी शद्दोमत के साथ आम करने की कोशिश में है। एक ये कि अल्लाह के जिस्म के कायल है और दूसरा ये कि जिस्म के साथ साथ अल्लाह को अर्श पर बैठा हुआ जलवागर मानते हैं कि अल्लाह अर्श पर बैठा हुआ है। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा इस ताल्लुक से हमेशा से यही रहा और यही अकीदा सहाबा का था, यही अकीदा रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को बताया। और कुरान और हदीस का गहराई के साथ अगर आप मुताल्ला करें तो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा रोज़े रोशन की तरह रोशन हो जाता है, बिल्कुल अया हो जाता है कि अल्लाह ताला जिस्म और जिस्मानियात से पाक है। रब तबारक व ताला कोई जिस्म नहीं है, मटेरियल नहीं है, इसलिए कि जिस्म के लिए मटेरियल का होना जरूरी होता है और अगर मटेरियल माना जाए या मादा माना जाए तो फिर मादे की तखलीक के लिए भी खालिक की जरूरत है। तो ये एक बुनियादी बात है, इस पर आगे गुफ्तगू बड़ी तफसील के साथ आएंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं उलमा के अक़वाल इस ताल्लुक से बयान करूंगा, इम्मा के अक़वाल बयान करूंगा तो इसमें वज़ाहत आ जाएंगी। हम रब तबारक व तआला के ताल्लुक से ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह जिस्म से पाक है, आज़ा से पाक है और मादा होने से, मटेरियल होने से भी पाक है। यही अकीदा सहाबा इकराम का, रसूलुल्लाह का रहा। लेकिन
اس تعلق سے سب سے پہلا جو ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے گویا خدا کو مجسم مانا، مٹیریل کا قائل مانا، جسم والا جانا، وہ ایک فرقہ تھا جس کا نام تھا فرقہ نصیری۔ حالانکہ عموماً فرقہ نصیری کا جو ذکر آتا ہے وہ اس تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کو خدا کہا ہے، لیکن میں اسی علی کو خدا ماننے کے تصور کے بیچ میں جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو آج بتا کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلا فرقہ ہے میرے نزدیک جو اللہ کے جسم کا قائل ہوا۔ فرقہ نصیری کیا تھا؟ انہوں نے حضرت علی کے فضائل اور کمالات کو دیکھا تو حضرت علی کی شان میں غلو کرنا شروع کیا، اور اتنا غلو کیا، اتنا بڑھایا کہ پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ مولا کائنات حضرت علی ہی خدا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا کہ اللہ رب العزت اپنی کبریائیوں پر پردہ ڈال کر علی کی شکل میں دنیا میں جلوہ گر ہو گیا۔ یہ علی ہی خدا تھا جو عرش پر تھا، عرش پر جلوہ گر تھا، اب انسانوں کی شکل و صورت میں ہمارے درمیان میں آ گیا ہے۔ چنانچہ اس فرقے کا جواب حضرت علی نے خود دیا، تردید حضرت علی نے فرمائی، زبانی لسانی طور پر بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کی، رد کیا گیا ان کا، لیکن یہ اپنے عقیدے میں اتنا مضبوط تھا اور اپنے باطل عقیدے پر یہ اتنا اڑا رہا کہ انہوں نے حضرت علی کو خدا ماننے پر اصرار کیا اور اس سے انکار کی انہوں نے کوئی گنجائش اپنے میں نہیں پائی۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو مولا کائنات نے حضرت علی نے ان کو سزائیں دینا شروع کی، مختلف طریقے سے سزائیں دی گئی، جس میں ایک سزا یہ بھی تھی کہ بعض لوگوں کو حضرت علی نے زندہ جلا دیا، اور جب اس میں سے ایک بڑی تعداد کو زندہ آگ کے حوالے کر دیا تو جو بچ گئے تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں موقع دیتا ہوں، چاہو تو تم توبہ کر لو۔ تو وہ اپنے باطل عقیدے پر اتنے اڑے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ علی آپ نے ہمارے جو ساتھیوں کو آگ میں جلایا، اس سے آپ کے خدا ہونے اور اللہ ہونے پر ہم کو اور یقین کامل ہو گیا ہے، معاذ اللہ، اور کہا کہ اس بنیاد پر ہم اور یقین کی منزل پر پہنچ گئے کہ آپ ہی خدا ہے۔ وہ یہ کہ آگ کا عذاب دینا، جہنم میں جلانا، یہ اللہ کا کام ہے، اور وہ کام چونکہ آپ نے خود یہ آپ سے یہ کام سرزد ہوا ہے، لہذا ہم یقین کی منزل پر ہے کہ آپ ہی خدا ہے۔ بہرحال ان کو بھی قتل کیا گیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فرقہ نصیری نے جب علی کو خدا مانا تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ بھی عقیدہ رکھا، کیونکہ حضرت علی جسم والے تھے، اعضاء سے پاک نہیں تھے، ان کے اعضاء تھے، جسم تھے، کھانے پینے کے وہ محتاج تھے، جتنے بشری لوازمات تھے وہ حضرت علی کے ساتھ لاحق تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ صاحب علی کا جسم ہے تو گویا انہوں نے دوسرے لفظوں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ مان لیا تھا کہ اللہ جسم بھی رکھتا ہے اور اس کی بھی ساخت ہوتی ہے، اس کے بھی اعضاء اور ارکان ہوتے ہیں، وہ بھی چلتا پھرتا ہے، اس کے بھی بیوی اور بچے ہوتے ہیں۔ یہ سارا عقیدہ توحید کے خلاف تھا۔ وجہ یہ تھی کہ قرآن عظیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک، اور اس کی ذات سے کوئی پیدا ہو یہ اس سے پاک۔ لیکن انہوں نے مانا کہ نہیں، علی سے جو اولادیں ہوئی ہے تو خدا سے اولاد بھی ہو سکتی ہے، خدا بیوی کا بھی محتاج ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی ساجیدار نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی مانا کہ نہیں، علی خدا ہے لیکن چونکہ بشر کی لباس میں آئے ہیں لہذا بیوی کی بھی ان کو حاجت ہے، اور انہوں نے جو نکاح فرمائے ہیں لہذا یہ بشری حاجت کے تحت ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلا فرقہ تھا نصیری، جو انہوں نے گویا حضرت علی کو خدا مان کر یہ ظاہر کر دیا کہ اللہ جسم بھی رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک باضابطہ ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو تاریخ کی روشنی میں فرقہ مجسمیہ کہا جاتا ہے۔ اس فرقے کا بانی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو جعد بن درہم ہے۔ یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے باقاعدہ قرآن سے غلط استدلال کر کے آیتوں کو اپنے انداز میں اپنے طور پر غلط معنی پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیے اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کان ناک سب ہے، جیسے انسان اعضاء رکھتا ہے ویسے اللہ کے بھی ہاتھ ہے، اللہ کے بھی کان ہے، اللہ کی بھی آنکھیں ہیں، اللہ کا منہ ہے، اللہ کا ہونٹ ہے، غرض کے سارے اعضاء ہے اللہ کے، اور اللہ اپنے جسم کے ساتھ موجود ہے، وہ مادے کے سے پاک نہیں ہے، جسم ہونے سے پاک نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہمارے علماء اہل سنت نے اس کے خلاف قلبی لسانی جہاد کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مختصر زمانے تک یہ فرقہ چلا اور اس کے بعد یہ فرقے کا وجود ختم ہو گیا۔ لیکن 661 ہجری میں ایک شخص پیدا ہوا
جس کی پیدائش ملک شام میں، جس کو سیہ کہا جاتا ہے، ملک شام میں اس کی پیدائش ہوئی، جس کا نام احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ ہے۔ دنیا اس کو شیخ الاسلام کہتی ہے، بہت بڑا عالم کہتی ہے۔ جہاں تک علم کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ابن تیمیہ کے بارے میں فتح رضویہ میں یہاں ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ اس کے بعد علم بہت تھا، لیکن علم کے مقابلے میں عقل بڑی چھوٹی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علم کو رکھنے کے لیے اس کے بعد عقل کی کمی پڑ گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہیت کی طرف مائل ہو گیا۔ 661 ہجری میں اس کی پیدائش ہوئی شام کے اندر، اور 728 ہجری کے اندر دمشق کی جیل کے اندر اس کی موت ہوئی۔ وجہ کیا تھی موت کی؟ مختصر وجہ میں بتا دوں، اس نے فرقہ مجسمیہ کے عقیدے کو دوبارہ زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اس نے سب سے پہلا عقیدہ یہ بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے، اس کا جسم ہے۔ اور قرآن عظیم میں جتنی وہ آیتیں آئی ہیں جہاں ید کا لفظ آیا ہے، یا عین کا لفظ آیا ہے، آنکھ آیا ہے، رجل لفظ آیا ہے، ید لفظ آیا ہے، تو جتنے بھی اس طرح کے الفاظ ہیں جو جسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، نہ یہ آیت متشابہات ہے، اور نہ یہ جو ہے حروف مقطعات ہے، بلکہ اس کے معنی جو ہے وہی ہے، اور ہم ظاہراً اس معنی کو مانتے ہوئے ہم ظاہری چیز پر اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہاتھ فرمایا تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اگر اللہ نے کہیں اپنے پیروں کا ذکر کیا ہے تو اللہ کے پیر ہے، اللہ نے آنکھ کا ذکر کیا تو اللہ کی آنکھیں بھی ہے، اگر وجہ کا ذکر کیا ہے، چہرے کا ذکر کیا ہے تو اللہ کا چہرہ اور منہ بھی ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اس تعلق سے کچھ کتابیں لکھنی شروع کی، اور پھر عقیدہ جسم سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آیا کہ چونکہ اللہ جسم رکھتا ہے تو اپنے جسم کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ اس نے عرش بنایا، اور عرش کے اوپر پھر وہ جلوہ گر ہو گیا، عرش پر وہ مستوی ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اپنے اس عقیدے کے تعلق سے اس نے کچھ دلائل دینے کی کوشش کی، علماء نے اس کے دلائلوں کا رد کیا اور واضح کیا کہ جن دلائل کی بنیاد پر تو اللہ کو عرش پر مستوی مانتا ہے، یہ عرش پر بیٹھنا تسلیم کرتا ہے، یہ وہ دلائل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ باطل عقیدے کو تسلیم کیا جا سکے۔ اللہ جسم سے بھی پاک ہے، یہاں تک کہ اس زمانے میں باقاعدہ علماء نے اس سے مناظرے کیے، اور جب یہ مناظرے میں اس کو شکست ہوئی اور یہ مناظرے میں ثابت نہ کر سکا تو اس زمانے کے بادشاہ وقت نے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد ابن تیمیہ نے پھر توبہ کی۔ کچھ علماء کی طرف خطوط لکھے جیلی سے کہ آپ بادشاہ وقت سے میری سفارش کیجئے اور میں توبہ کرتا ہوں اور اپنے عقیدے سے باز آتا ہوں۔ بہرحال علماء نے اس کی توبہ کو جب دیکھا اور اس کے پچھتاوے کو دیکھا، علماء نے بادشاہ سے سفارشیں کی کہ ابن تیمیہ کو جیل سے رہا کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنے باطل عقیدے کو چھوڑ چکا ہے۔ چنانچہ علماء کی سفارشوں کے بعد بادشاہ نے اس کو جیل سے آزاد کیا، لیکن ابن تیمیہ جب جیل سے باہر آیا کچھ عرصے ٹھیک رہا، اس کے بعد پھر اس کا مزاج بگڑا اور اس نے پھر وہی ساری بکواسیں شروع کر دی۔ ابن تیمیہ پھر یہی کہتا رہا کہ نہیں، یہی عقیدہ میرا صحیح ہے جو میں عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے اور جسم رکھتا ہے۔ اور اس تعلق سے اس نے چند کتابیں لکھنی شروع کی، اپنے فتاوی میں باضابطہ اس نے لکھنا شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ گر ہے۔ دوبارہ پھر اس کو جیل میں ڈالا گیا، کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد پھر اس نے توبہ کی، پھر معافی مانگی، پھر رجوع نامے بھیجے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بار پھر اس کو معاف کیا گیا، پھر جیل سے باہر آیا۔ آنے کے بعد کچھ عرصے ٹھیک رہا اور پھر اس کے بعد وہی حال تھا۔ گویا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک محاورہ ہے کہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ وہ اس کی کیفیت تھی کہ کسی طرح بھی وہ اپنے باطل عقیدے سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تیسری مرتبہ جب جیل میں ڈالا گیا تو اس طرح جیل میں گیا کہ 728 میں اس کا جنازہ ہی جیل سے باہر نکلا۔ بہرحال یہ ابن تیمیہ کے عقائد تھے اور اس کے بہت سارے باطل عقائد اس کے فتاووں میں موجود ہے، اور کچھ مستقل کتابیں بھی اس تعلق سے اس نے لکھی۔ چنانچہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب پیش کر رہا ہوں اس کے تعلق سے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، اور جتنی میں کتابیں یہاں دکھا رہا ہوں آپ کو مانیٹر پہ، اس وقت میرے پاس ٹیبل پہ بھی وہ موجود ہے۔ اگر کسی صاحب کو بھی کتاب کے کسی بھی حوالے پر شبہ ہو تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تقریر کے بعد رات بھر میرا یہاں قیام ہے، صبح میری روانگی ہے، بہت گھنٹے میں یہاں رہوں گا، تو تقریر کے بعد میری قیامگاہ پر تشریف لا کر اپنے شبہات کو اور اپنی جو شک و شبہ کو ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ یہ فتاوی حدیثیہ ہے حضرت امام ابن حجر الحیتمی المکی رحمۃ اللہ علیہ کی۔
جو اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. 909 ہجری ان کی پیدائش ہے اور 974 ہجری میں ان کا وصال ہوا. انہوں نے ابن تیمیہ کے بعض عقائد اپنے فتاوے میں بیان کیے اور لکھا کہ ابن تیمیہ کی گمراہیت کا سبب کیا تھا. اس میں بہت سارے عقیدے ہیں، چونکہ موضوع ابھی ابن تیمیہ کے عقائد نہیں ہے بلکہ عرش پر کون یہ ہمارا موضوع ہے، تو اسی تعلق سے میں گفتگو کروں گا. اور اللہ کا جسم ہے یہ اس کا عقیدہ، اسی پر ہماری بات ہوں گی. ورنہ اس نے معاذ اللہ صحابہ پہ بھی تنقیدیں کی، یہاں تک کہا کہ حضرت علی سے بڑی بڑی خطائیں ہوئی، حضرت عمر نے خطا کی، طلاق کے مسئلے کے معاملے میں اس نے اختلاف کیا. یہ پہلا شخص تھا جس نے 3 طلاق کو ماننے سے انکار کیا. اس کے بہت سارے باطل عقائد تھے. لیکن آئیے صفحہ نمبر 116 ہے، امام ابن حجر الہیثمی البکی رحمۃ اللہ علیہ 116 پر اس کا عقیدہ ایک بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وقولہ بالجسمین، اس کا قول یہ تھا وقولہ بالجسمین والجہتین والانتقال وانہ بقدر العرش لا اصغر ولا اکبر. کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا قول ہے، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتا ہے. وہ کہتا ہے ابن تیمیہ کہ اللہ کا جسم ہے، وہ جسم رکھتا ہے. اور جب جسم کی بات کی تو مطلب اس نے اللہ کے سارے اعضاء کو تسلیم کیا، ہاتھ پیر کان ناک سب مان لیے. اور پھر کہتا ہے کہ اس کے لیے جہت سمتیں بھی ہے. سمتیں انسانوں کے لیے ہوتی ہے، مخلوق کے لیے، بشر کے لیے، جیسے مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ جو سمتیں ہیں. کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سمتوں میں گھرا ہوا ہے، سمتوں سے وہ پاک نہیں ہے. اور پھر کہتا ہے والانتقال، وہ جگہ بھی بدلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ رہتا ہو، جگہ بھی تبدیل کرتا ہے، وہ کبھی کہیں ہو کبھی کہیں ہو. وَأَنَّهُ بِقَدْرِ الْعَرْشِ، وہ ٹھیک عرش کے برابر ہے. جتنا بڑا عرش ہے اس کا، جتنا تخت ہے اس کا، اتنا ہی بڑا ہے. لا اصغر ولا اکبر، نہ عرش سے چھوٹا ہے نہ ہی عرش سے بڑا ہے، ٹھیک عرش کے برابر ہے. یعنی جسم بھی مانا اور اس جسم کو بھی محدود جانا، اس نے لمیٹڈ کر دیا اور کہا کہ جتنا بڑا عرش ہے نہ اس سے 1 انچ بڑا ہے نہ 1 انچ چھوٹا ہے، ٹھیک عرش کے برابر ہے اور جسم رکھتا ہے. تو ابن تیمیہ نے یہ بات سب سے پہلے جو ہے فرقہ مجسمیہ کے عقائد کو زندہ کیا دوبارہ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے. اس نے کتاب لکھی جس کا نام ہے منہاج السنہ. اس وقت یہاں ٹیبل پر بھی ہے، اس کا حاشیہ ہے جلد نمبر 2 کا اور صفحہ نمبر 26 ہے. اس پر ابن تیمیہ صرف جسم نہیں مانتا بلکہ اللہ کے لیے جسم کے ساتھ حرکات و سکنات کا بھی عقیدہ رکھتا ہے. جیسے انسان حرکت کرتا ہے، ہلتا ہے ڈلتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ ہلتا ہے ڈلتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے آتا ہے جاتا ہے سب ہے. وہ کہتا ہے لأن الحی القیوم یفعل ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ زندہ ہے، بے شک اللہ زندہ ہے، حی ہے اور قیوم ہے، خود زندہ اور دوسروں کو زندہ رکھنے والا. اور یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس طرح کے افعال چاہتا ہے انجام دیتا ہے. وَيُتَحَرِّكُ إِذَا شَاءَ، ابن تیمیہ کہتا ہے کہ وہ حرکت بھی کرتا ہے، یتحرک ہوتا ہے یعنی ہلتا ڈلتا بھی ہے. یتحرک عربی میں اس کو اگر ہم انگریزی میں ٹرانسلیشن کریں گے نا تو اس کا ترجمہ بنتا ہے وائبریٹ ہونا، وائبریشن. یعنی خدا جو ہے معاذ اللہ ہلتا ڈلتا ہے، جیسے وائبریٹ ہوتا ہے نا موبائل وغیرہ یا کوئی چیز، ویسے اللہ بھی ہلتا ڈلتا ہے، اس پہ لرزہ بھی طاری ہوتا ہے. وہ یوں قبض ہو، وہ اپنے آپ کو سمیٹ بھی لیتا ہے. وہ یوں بستو، اور اپنے آپ کو جب چاہتا ہے پھیلا بھی لیتا ہے. وہ یقوم و یجلس اذا شاء، وہ جب چاہتا ہے اٹھتا ہے اور جب چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اٹھتا بھی ہے بیٹھتا بھی ہے، ہلتا بھی ہے ڈلتا بھی ہے، اپنے آپ کو پھلا بھی لیتا ہے اپنے آپ کو سکڑا بھی لیتا ہے. یہ ایک اتنا گھٹیا عقیدہ ہے کہ جو آج تک 1400 سال میں کسی نے بیان نہیں کیا. اور ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ جلد نمبر 2 صفحہ 26 پر اس کو حاشیے میں بیان کیا ہے. اور حاشیے میں بیان کر کے بالکل واضح لفظوں میں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم کھینچ تان کے مفہوم پیدا کر رہے ہو یا بات کو کھینچ کر بتانے کی کوشش کر رہے ہو. بالکل واضح لفظوں میں کہا اس نے کہ اللہ اپنے آپ کو سمیٹتا بھی ہے، پھیلاتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، وہ جو چاہتا ہے اس طرح کی حرکت کرتا ہے. یہاں تک کہ اسی عقیدے کو پھر بعد میں غیر مقلدینوں نے جب اپنا لیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے ان کی جماعت کے مولوی صاحب گزرے جن کا نام ہے وحید الزمان. انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے ہدیۃ المہدی.
یہ کتاب آپ کو مانیٹر پہ میں دکھا رہا ہوں اور یہ ٹیبل پہ موجود ہے، اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے. یہ ہدیۃ المہدی ہے. اس میں 3-4 ان کی کتابیں ہیں، عرف الجادی، کنز الحقائق اور ہدیۃ المہدی. ہدیۃ المہدی کا صفحہ نمبر 9 ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے. کیا کہتے ہیں جناب، یہ ذرا سن لیجئے. وَلَهُ تَعَالَى وَجْهٌ وَعَيْنٌ وَيَدٌ وَكَفٌ وَقَبْضَةٌ وَأَصَابِعٌ وَصَاعِدٌ وَذَرَاعٌ وَصَدْرٌ وَجَنْبٌ وَحَقْبٌ وَقَدَمٌ وَرِجْلٌ وَسَاقٌ وَكَنَافٌ. یہ اللہ کی صفت وحید و زما غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ، اہل حدیث جماعت کے بہت بڑے عالم کہلاتے ہیں. بلکہ یہ کہا جائے کہ ہندوستان میں اہل حدیث فرقے کو بڑھاوا دینے والوں میں یہ ذات مانی جاتی ہے. ہدیۃ المہدی کی بڑی مشہور کتاب ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ وجہن اس کا چہرہ ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے، وعینن اور اس کی آنکھ بھی ہے، اللہ آنکھ بھی رکھتا ہے. اچھا، یہاں انہوں نے واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، عین، یعنی گویا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی جو آنکھ بھی ہے وہ ایک ہی آنکھ ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ تصور کیجئے، ایک طرف کہا کہ جسم بھی ہے، اور اب جسم کی ساخت بیان ہو رہی، تو مجھے لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ پوشیدہ طور پر یہ دجال کو مانتے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ جب دجال آئے تو کہیں یہی خدا ہے. کیونکہ ہمارے مولانا صاحب بتا چکے ہیں، وہ کہیں گا میں خدا ہوں، تو کہیں گے دیکھو خدا کا تو جسم بھی ہے، ان کا جسم بھی ہے اور ایک آنکھ کے آدمی ہے یہ بھی، تو لہذا دجال ہی تو ہمارے خدا نہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ دجال کی خدائی کے دعوے کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ عینن اس کی آنکھ ہے اور یدن اس کے ہاتھ ہے. ہاں، یہ بھی واحد کا صیغہ ہے کہ ایک ہی ہاتھ ہے، لیکن تسنیہ میں بھی کبھی کبھی ید جو ہے تسنیہ میں مان لیا جاتا ہے. چلے یہاں تعویل ہے، لیکن آنکھ میں تو کوئی تعویل نہیں ہے کہ وہ واحد ہی استعمال کیا انہوں نے. اور پھر کہتے ہیں وہ کفن اس کی ہتھیلی بھی ہے، وہ قبضتن اس کی مٹھی بھی ہے، وہ صابعن اس کی انگلیاں بھی ہے. حالانکہ انگلیوں کی تعداد انہوں نے نہیں بیان کی کہ کتنی انگلیاں ہیں، لیکن بہرحال انگلیوں کو بھی مانا. اور کا وصاعد اس کی کلائی بھی ہے، وذراعن اس کی کوہنی بھی ہے، وصدرن اس کا سینہ بھی ہے، وجنبن اس کا پہلو بھی ہے، حقون اس کی کوکھ بھی ہے، پیٹ بھی رکھتا ہے خدا معاذ اللہ، وقدمن اس کے قدم بھی ہے، ورجلن اس کے پیر بھی ہے، وساقن اس کی پنڈلی بھی ہے، وکنافن اس کے بغل اور بازو بھی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ کے لیے آنکھ، ہاتھ، سبھی مان دیا. چہرہ مانا، آنکھ مانی، ہاتھ مانا، انگلیاں، مٹھی، ہتھیلی، کلائی، کونی، سینہ، پہلو، کوک، پنڈلی، پیر، ساری چیزوں کے انہوں نے تسلیم کیا. اور یہی بات کو معراج ربانی صاحب بڑی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں. یہ تو پہلے کے پچھلے مولوی تھے جو گزر گئے. آج کے موجودہ جتنے غیر مقلدین مولوی ہیں اپنے ہی بزرگوں کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم کسی کی تقلید کرتے نہیں ہیں، مگر سب سے پکے مقلد یہی ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ چاروں ائمہ میں سے کسی کو نہیں مانتے. یہ ابن تیمیہ کو مانتے، یہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو مانتے ہیں، یہ مولوی اسماعیل دہلوی کو مانتے ہیں، وحید الزما کو مانتے ہیں، حسین احمد بٹالوی کو مانتے ہیں، البانی کو مانتے ہیں، ابن قیم جوزی کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں. تو پیروی اپنے بزرگوں کی کر رہے ہیں اور قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں، ہم تو صاحب سیدھا ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں. مولوی معراج ربانی صاحب جو اس فرقے کے ایک بہت بڑے عالم اور خطیب ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ذرا ان کا ویڈیو سنیے آپ. جو جہمیہ ہیں وہ اہل سنت یعنی سنت والے، جو حدیث والے ہیں، سنت والے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہہ. یعنی چونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی آنکھ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ بولو، زور سے بولو. اللہ عرش پر ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش سمائے دنیا سے نزول فرماتا ہے آخری راتوں میں، اللہ تعالیٰ چلتا ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہنستا ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھتا ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ غضب بھی فرماتا ہے، اللہ غصہ بھی ہوتا ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے پنڈلی ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولے گا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولے گا. یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا. تو کیا کہتے ہیں؟ بدعتی کہتے ہیں، مشبہہ لوگ ہیں. یعنی نعوذ باللہ ایسے بیان کرتے ہیں اللہ کی صفت کو جیسے انسانوں کی صفت ہو.
इसलिए ये तशबीह देते हैं। हालांकि अहले सुन्नत अपने इस अकीदे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में ये तमाम सिफात मानते हुए ये अकीदा रखते हैं कि ये उसी तरह हैं जिस तरह से अल्लाह की शान के लायक हैं। हम अल्लाह के हाथ मानते हैं, लेकिन अपने हाथों की तरह या किसी मखलूक के हाथों की तरह नहीं। अल्लाह नुज़ूल फरमाता है समाए दुनिया पर, लेकिन हमारी तरह नहीं, सीढ़ियों जैसे हम सीढ़ी से उतरते हैं ऐसे उतरता। अल्लाह के पिडली है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की कोई तशबीह लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह की कोई मिसाल बयान नहीं की जा सकती है। वो अपनी शान, अपनी अजमत के जैसे लायक है, उस तरह से उसकी ये तमाम सब चीजें हैं। ये हमारा ईमान और अकीदा है। ये अपने आप को अहले सुन्नत कह रहे हैं और इनका अहले सुन्नत व जमात से कोई ताल्लुक है ही नहीं। अहले सुन्नत का अरे खुलकर बोलना अहले हदीसों का अकीदा है, गैर मुकल्लिदों का अकीदा है, नाम नेहाद अहले हदीसों का है। क्यों कौम को धोखा देते हो यार? कहां है अहले सुन्नत का अकीदा? अहले सुन्नत तो ये बैठे, आप में से किसी का अकीदा है अल्लाह कयामत के दिन अपनी पिंडली खोलेगा, पिंडली खोल कर दिखाएगा। चलो शुक्र करो पिंडली तक आए, बस चलता रहो, कहते कमर है और वो भी खोल कर दिखा देगा। माज़अल्लाह तक कोई बैद नहीं है इनसे, कोई बैद नहीं है। क्योंकि इनके, मैं ये जुमलों में नहीं कह रहा हूं, इनके एक मौलवी है देवबंदियों के, उन्हीं के चचेरे ममोरे भाई है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, जिसका नाम महमूद हसन साहब है, उन्होंने किताब लिखी, उसमें लिखा कि चोरी करना, गीबत करना, जीना करना ये मखलूक के लिए ऐब है, खुदा के लिए कोई ऐब ही नहीं है। और मौलवी इस्माइल देहलवी साहब ने तो यहां तक लिख दिया कि अल्लाह झूठ बोलता ही नहीं बल्कि बोल चुका। तो ये सारे ऐब मानते हैं अल्लाह के लिए, तो इनसे कोई बैद ही नहीं। तो कहा कि अल्लाह के हाथ है, अहले सुन्नत का अकीदा है, हाथ है, पैर है, मुंह है, पिडली है, अल्लाह गुस्सा होता है, अल्लाह अपनी पिडली को कयामत के दिन लोगों पर जाहिर भी करेगा। अब हाथ कैसे है वो हमें नहीं मालूम, हम तशबीह नहीं देते कि जैसे हमारे हाथ है वैसे अल्लाह के हाथ है, हम ये नहीं कहते, लेकिन हाथ है जरूर, पैर जरूर है, उसकी शान के लायक है। हमने कहा आप कैसा भी माने, शान के लायक बोल के आप जुमले से बच तो नहीं जाएंगे। गोया आपने अल्लाह को मुजस्सम तो मान लिया, जिस्म का कायल तो माना, एक वजूद तो तस्लीम किया, और वजूद जब माना जाएगा तो वजूद महदूद हो जाएगा और अल्लाह लामहदूद है उसकी जात। आइए तौसीफुर रहमान साहब भी इस बात को कुछ दूसरे अंदाज में कह रहे हैं। महराज रब्बानी का एक और वीडियो सुन लीजिए। अब इसमें उन्होंने थोड़ा कुछ ये कहा कि हम इसमें तावील नहीं करते, चूंकि ये कुरान में अल्फाज आए हैं, वज, यद, रिजल वगैरह, ये सब कुरान में, हम तावील नहीं करते। उसका जवाब मैं बाद में देता हूं, पहले उनकी वीडियो सुन लीजिए। अशरी अकीदे के बारे में वजाहत फरमाएं। अशरी जो अकीदा है ना, असल में ये अशरिया जो है ये सिफात जो अल्लाह तबारक तआला के कुछ हैं, यानी इल्म है, हयात है, कुदरत है, इनको मानते हैं। बसर है, समा है ना, इसको मानते हैं। बकिया सिफात का इनकार करते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, वो इसका इनकार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया हमारे हाथ हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह के हाथ हैं, वो कहते हैं नहीं, गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पिडली है, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, तो हम कहते हैं अल्लाह के पिडली है। अब वो कैसे है क्या हमें नहीं मालूम, ये अल्लाह की सिफत। अल्लाह तबारक ताला के चेहरा है, कुरान में मौजूद है, हम मानते हैं। अल्लाह के नबी ने जो सिफात बताए हैं अल्लाह ताला, अल्लाह के बारे में, और अल्लाह ने अपने बारे में जो सिफात बताए, हम बगैर किसी तावील और बगैर किसी तातील और बगैर किसी तशबीह के हम उसको मानते हैं। हम किसी से तशबीह, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह ने यदुल्लाह वकालत यहूद यदुल्लाह मगलूला, यहूदियों ने कहा अल्लाह के हाथ बधे हुए हैं। अल्लाह ने फरमाया बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के हाथ खुले हुए। अल्लाह ने फरमाया हमारे, अब यहाँ हाथ का मतलब कुदरत करना, हाथ का मतलब नुसरत करना, ये गलत बात है। तावील न करें हम, ना हम तशबीह करें। तो बगैर तशबीह और बगैर तातील और बगैर तहरीफ और बगैर तावील के हम अल्लाह तबारक तआला के तमाम सिफात के ऊपर मानते हैं। और जो अशरी हैं ये लोग सिर्फ चंद सिफात को मानते हैं, बकिया सिफात की तावील या उसका इनकार करते हैं। ये भी बिदती हैं और ये भी गुमराही फिरकों में है। अशरी बिदती है, गुमराह फिरकों में। अशरी कौन है? इमाम अबुल हसन अशरी के अकीदे को जो हम तस्लीम करते हैं, हम अकीदे में अशरी है, मातुरीदी और अशरी है हम लोग। ये याद रखे, अहले सुन्नत व जमात फ़िक़्ह में, फ़रो में हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मुक़ल्लिद है, और अकायद में हम इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम शाफी के ज़माने में हुए, अपने सदी के मुजद्दिद हुए, हम उनको मानते हैं। इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह ताला अलैह रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनका नजरिया ये है कि वो आयतें जो कुरान में आई है, अव्वल तो मुतशाबिह, जिसके मायने अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। जैसे वज लफ्ज आया, चेहरा,
یا ید لفظ آیا ہے، ہاتھ کا لفظ آیا ہے، پیر کا لفظ آیا ہے، پٹلی کا لفظ آیا ہے، جتنے ایسے الفاظ قرآن میں آئے اول تو یہ متشابہ ہیں، جس کا ترجمہ، جس کے معنی اور مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو جہاں تک ممکن ہوگا تعویل سے کام لیا جائے گا۔ تو امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے، اور وہی اہل سنت کا ہے کہ جہاں ید لفظ آیا ہو، ہاتھ، تو وہاں اللہ کے مراد ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس کی قدرت ہے۔ جہاں وجہ آیا ہے قرآن میں، اس سے مراد اس کی رحمت ہے۔ اور اسی بنیاد پر اعلیٰ حضرت کا آپ ترجمہ قرآن دیکھیں گے کنز الایمان شریف، تو اعلیٰ حضرت نے ایسی آیتیں جہاں آئی ہے وہاں انہی تعویلات سے کام لیتے ہوئے ترجمہ کیا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک جگہ ایک آیت ہے قرآن میں کہ اللہ فرماتے ہیں مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جس طرف رخ کرو، تو وہابیوں نے ترجمہ کیا کیا؟ تم جس طرف منہ کرو اللہ کا منہ تمہاری طرف ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو لیتے ہوئے کیا ترجمہ فرمایا؟ تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ وہاں وجہ سے مراد رحمت لی، جہاں ہاتھ کا لفظ آیا وہاں قدرت لی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بغیر تشبیہ کے ہم تشبیہ نہیں دیتے، تعطیل نہیں کرتے، تعویل نہیں کرتے، ہم تعویل نہیں کریں گے۔ قرآن میں ایز اٹ از آیا ویسا کا ویسا ہی مانیں گے، ہاتھ آیا ہاتھ ہی مانیں گے، تعویل نہیں کریں گے۔ اور اگر تعویل کر لیا تو گمراہ فرقوں میں سے ہو جائیں گے آپ، کیونکہ اشعری گمراہ ہے۔ جی اب آئیے، میں یہاں مثال کے اندر 3 یا 4 آیتیں پیش کر رہا ہوں، 4 آیتیں پیش کر رہا ہوں، 3 آیتیں اور ایک حدیث پاک آپ کو پیش کروں گا۔ اور اہل حدیث جماعت کو میری دعوت ہے کہ اگر وہ تعویل نہیں کرتے تو کیا یہاں بھی وہ بے عینی ہی ایسا مانتے ہیں؟ اگر آیتوں میں تعویل نہ کیے جائیں تو کتنا نقصان ہے اور کتنا عقیدہ خراب ہوگا، میں اس کی جھلک دکھا رہا ہوں۔ آئیے، یہ محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ قرآن ہے۔ یہ جوناگڑھی صاحب جن کو جو ترجمہ قرآن حاجیوں کو دیا جاتا ہے مفت میں، وہ چارج لے کر آتے ہیں اس ترجمہ قرآن کو۔ میں اپنی جماعت کا ترجمہ نہیں پیش کر رہا ہوں، انہی کی جماعت کا۔ پارہ نمبر 14 ہے، سورہ ہجر ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ اس کا ترجمہ جوناگڑھی صاحب نے کیا کیا؟ ذرا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے انہی کا ترجمہ سنیں، اور جب میں اسے پورا بنا چکوں، یعنی حضرت آدم کو جب میں پورا بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اپنی روح پھونک دوں، تو مجھے بتائیے کیا بے عینی یہاں بھی بغیر تعویل کے یہ مانتے کہ آدم میں پھر اللہ کی روح چلے گئی؟ اور اگر اللہ کی روح آدم میں چلے گئی تو خدا مردہ ہو گیا معاذ اللہ۔ یا اگر آپ یہ مانتے تعویل، اب یہاں تعویل کے بغیر کام نہیں چلے گا، اگر تم بچنے کے لیے تعویل کرو گے نہیں پوری روح نہیں گئی کچھ گئی، تو اللہ کی ذات میں اللہ کی روح میں نقص آیا یا نہیں آیا؟ اول تو ہمارے عقیدے میں اللہ روح بھی نہیں ہے، جسم روح سے پاک ہے، لیکن یہ قرآن میں لفظ آیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں۔ آپ ہی نے ترجمہ کیا، حالانکہ ہمارے علماء نے اس کے تعویل کی، تو اعلیٰ حضرت نے کیا تعویل بہترین اور ترجمہ فرمایا؟ میں اپنی جانب سے روح ڈال دوں، روح نہیں پھونکو، اپنی جانب سے روح ڈال دوں۔ تو یہاں قدرت کا اظہار ہوا، لیکن چونکہ آپ تعویل کے قائل نہیں ہیں تو کیا آپ یہاں ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کی روح آدم میں چلے گئی؟ لیکن یہاں تعویل کریں گے، کہیں گے کہ نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی روح نکال کے آدم میں ڈال دی، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم میں روح ڈالی ہے، اپنی روح نہیں ڈالی۔ آئیے دوسرا ایک قرآن کا ترجمہ اور دیکھیں، یہ بھی آپ کو مانیٹر پہ میں دکھا رہا ہوں، پارہ نمبر 17 ہے، محمد جوناگڑھی صاحب کا ہی ترجمہ ہے، سورہ حج ہے، آیت نمبر 78 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اب جوناگڑھی صاحب نے ہی ترجمہ کیا، انہی کا ترجمہ سنیے۔ پس تمہیں چاہیے کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو۔ اب کوئی غیر مقلدوں میں مائی کا لال ہے جو اللہ کو تھام کر بتائے، اللہ کو پکڑ کر بتائے، تو فوراً تعویل کریں گے، کہیں گے نہیں، اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کو پکڑنا نہیں ہے، وہ اس رب کی ذات قبضے میں آنے سے پاک، کوئی اس کی ذات پر قبضہ کرے اس سے پاک، اس میں طاقت و قوت صلاحیت نہیں۔ یہاں اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کے دین کو تھام لو۔ ہم نے کہا تعویل کیے کہ نہیں کیا آپ نے؟ تو آپ یہاں تعویل کرتے ہو،
لیکن جب وہاں بات آتی ہے چونکہ تمہارے ابن تیمیہ اللہ کے جسم کے قائل ہو گئے تو آپ کہتے ہیں ہم تعطیل نہیں کریں گے، تعویل نہیں کریں گے، ہم بے عینی ویسا کا ویسا مانیں گے، مگر تم بے شمار آیتوں میں تعویلیں کرتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ تمہارا عقیدہ کچھ اور ہے، موقع آنے پہ کچھ دکھاتے ہو، کبھی کچھ چھپاتے ہو اور کبھی کچھ دکھاتے ہو۔ اب تیسری آیت کریمہ دیکھیے، یہاں بھی تعویل سے کام نہیں لینا چاہیے انہوں نے، اور ایز اٹ از ماننا چاہیے، اور اگر یہ مان لیا تو پھر انہی کے عقیدے کے مطابق یہ خود بڑے مشرک قرار پائیں گے۔ یہی جناگڑھی صاحب کا ترجمہ پارہ نمبر 28 سورہ الصف آیت نمبر 14، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اب جناگڑھی صاحب نے ترجمہ کیا اے ایمان والو تم اللہ تعالی کے مددگار بن جاؤ۔ کیا اللہ مدد کا محتاج ہے؟ اللہ کمزور ہے؟ اور کیا کسی بشر میں، کسی انسان میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کا مددگار بنے؟ تو فوراً تعویل کریں گے، کہیں گے یہ اللہ کا مددگار بننا نہیں ہے، ارے ہمارے نزدیک تو رسول مددگار نہیں ہے، تو یہ بندہ اللہ کا کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تو اور کوئی شرک نہیں ہے۔ رسول کسی کی مدد نہیں کر سکتے، علی کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ کی مدد کرنے پہنچ گئے، تو یہ تو قرآن کی منشا اور مراد نہیں ہے۔ تعویل کیا کی جائیں گی؟ اللہ کے مددگار نہیں، اللہ کے دین کے مددگار بنو، دین اسلام کے مددگار بنو۔ تو یہاں بھی آپ نے تعویل سے کام لیا کہ نہیں لیا؟ اور اگر نہیں لیتے تو پھر مانو کہ تم اللہ کے مددگار ہو اور پکے مشرک ہو، تمہارے نزدیک تو رسول کو مدد کرنے والا ماننا شرک ہے، تو تم خدا کے مددگار کب سے بن گئے؟ تم کب سے خدا کے حاجت روا ہو گئے؟ تو یہاں پر ان کو تعویل کرنا پڑے گا۔ اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہے، لیکن یہ 3 آیتیں میں نے پیش کی جو سمجھداروں کے لیے اور حق پسندوں کے لیے کافی۔ اور آئیے ایک بخاری کی میں حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری جو دارالسلام سے چھپی ہے۔ اب اس پر شیعہ فرقوں کا ایک اعتراض ہے، میں اپنا اعتراض نہیں پیش کر رہا ہوں، کل کو یہ نہ کہے کہ فاروق رضوی نے اس طرح کی توہین آمیز جملے کہے، یہ شیعہ فرقوں کا اعتراض ہے۔ اور ایک کتاب لکھی شیعوں کے ایک مولوی نے جس کا نام ہے مولوی مشتاق، پاکستان کے، اس کتاب کا نام ہے، میرے پاس وہ کتابچہ موجود ہے، رسالہ ہے، اہل سنت و جماعت سے 100 سوال، اور دعویٰ کیا کہ ہر سوال کا جواب دو، ہر سوال پر 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، یعنی 100 سوال پہ 1 کروڑ ہو گئے، کتنے ہو گئے آپ بھی حساب لگا لینا، ہر سوال۔ تو اس میں ایک سوال اس نے یہ بخاری کو پیش کر کے کیا، اعتراض میں بعد میں پیش کرتا ہوں۔ آئیے دارالسلام انہی کے مکتب سے کتاب چھپی ہے، بخاری کتاب التفسیر، سورہ قاف، سورہ قاف کے تحت باب ہے وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، یہ باب کا نام ہے، امام بخاری نے جو رکھا، اور اس کی حدیث نمبر 4848۔ حضرت انس سے روایت نقل کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، کہتے ہیں ان انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس سے روایت ہے اور وہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، قال کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یلقى فی النار، آقا فرماتے ہیں کہ لوگ جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہنمی جو ہے وہ کہاں چلے جائیں گے؟ بولیے، جہنم میں چلے جائیں گے لوگ، جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، تو جہنم پکاریں گی مجھے اور چاہیے، بھوک نہیں مٹی ہے میری، مجھے اور چاہیے۔ اب حدیث میں اتنے الفاظ ہیں، لیکن شارحین حدیث نے آگے بیان کیا ہے کہ اللہ پہاڑوں کو ڈالیں گا، پتھروں کو ڈالیں گا، چاند سورج سیارے ستارے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جہنم پھر پکاریں گی ہل من مزید، مجھے اور چاہیے، میری بھوک نہیں مٹی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر اور دیگر مخلوق کو ڈالیں گا، جہنم پھر کہیں گے ہل من مزید۔ اب آگے سنیے، امام بخاری نے لکھا الفاظ بخاری کے جو ان کے نزدیک سب سے صحیح کتاب، حتی یدعا قدمہ فتقول قط قط، اور پھر اللہ اپنے پیر کو جہنم میں ڈال دیں گا اور کہیں گا بس بس، چپ ہو جا چپ ہو جا چپ ہو جا۔ اب حدیث کے ظاہری الفاظ کیا ہے؟ قدم، قدم پیر کو کہتے ہیں نا، حتیٰ یہاں تک کہ یدعا قدمہ، اللہ پھر اپنے قدم کو، پیر کو جہنم میں ڈال دیں گا۔ وہ شیعہ مولوی مشتاق اعتراض کرتا ہے کہ میں اس بخاری کو کیسے صحیح مانوں کہ جو اللہ کو ہی جہنمی بتا رہی ہو؟ تمہارے عقیدے کے مطابق تو اللہ کا پیر بھی ہے اور وہ پیر بھی جہنم میں ہے۔ اب میں ان غیر مقلدین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ تعویل نہیں کرتے، تعطیل نہیں کرتے، تو مجھے بتائیے آپ جہنمی مانتے ہیں کہ اللہ کو؟ پھر
یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے. چلو بخاری سے اطمینان نہ ہو تو صحیح مسلم میں کتاب الجنتی والصفاتی ونعیمہا واہلیہا حدیث نمبر 7150. یہ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو صحیح میں لایا. تو کیا غیر مقلدین سے میں اس شیعہ کی طرف سے اعتراض پیش کر رہا ہوں، میرا نہیں ہے، کیونکہ معاذ اللہ نعوذ باللہ صد بار معاذ اللہ ہم اللہ کو جہنمی نہیں مانتے، اور ہمارے نزدیک یہ بخاری کی یہ حدیث متشابہ ہے. ہم تو تعویل کرتے ہیں، جب تک تعویل نہ کی جائیں گی تو گمراہی سے نہیں روکا جا سکتا. ہمارے علماء تعویل یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اپنا پیر نہیں ڈالے گا، بلکہ یہاں پیر ایک محورے کے طور پر استعمال ہوا ہے، بلکہ اللہ جہنم پہ پھٹکار ڈالے گا، اور بلکہ اللہ رب العزت جہنم کو ذلیل کرے گا اور اس کی تذلیل کرتے ہوئے فرمائے گا بس چپ ہو جاؤ. جیسے قدم کا لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے، میں ایک محاورہ استعمال کر رہا ہوں. ہماری اردو زبان میں بھی کہا جاتا ہے میاں زیادہ مجھ سے بات مت کرو، پیروں تلے کچل کے رکھ دوں گا. تو کیا واقعی آپ اتنے مضبوط ہے کہ پیروں تلے کچل دوں گے؟ بعض وقت ہم کہتے چل چل اپنی اوقات میں رہے، تو میرے پیر کے برابر نہیں. تو کیا آپ کا سائز میرے پیر کے برابر نہیں ہے؟ نہیں، یہ محاورے ہیں. یہاں تو سب سمجھتے عقل مند کہ یہاں کہہ رہے تو میرے پیر کی، تو میرے قدموں کی برابری نہیں کر سکتا، تو میرے پیر کی برابری نہیں کر سکتا. مطلب یہاں شان و عظمت بتائی جا رہی ہے. تو بعض وقت یہ قدم ذلت کے لیے بھی استعمال ہوتے اور شان و عظمت کے اظہار کے لیے بھی ہوتے. چونکہ جہنم سے تعلق ہے اس کا، تو اللہ قدم نہیں ڈالے گا، پاک ہے وہ قدم اور جسم و جسمانیات سے، بلکہ اللہ جہنم پر ذلت اور خاری ڈالے گا اور اس پہ پھٹکار نازل فرمائے گا اور کہیں گا بس چپ ہو جا، خاموش ہو جا، کتنا چاہیے تجھے. لیکن چونکہ غیر مقلدین تعویل نہیں کرتے تو میں ان سے پھر کہوں گا کہ آپ ان عقائد کو، بخاری کی اس حدیث کو اور قرآن کی ان آیتوں کو پھر ایز اٹ از مانیے اور کہیے کہ اللہ نے آدم میں اپنی روح ڈالی. پھر آپ مانیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رب کو مدد کی ضرورت ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، معین ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ ہم سب کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ معین ملت آج ہمارے اور آپ کے درمیان حاضر ہیں، جلوہ گر ہیں اور جلوہ بار ہیں. آئیے ہم اپنے قائد کا استقبال نعرے تکبیر رسالت سے کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، معین ملت. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار معین ملت شہزاد رسول، خاندان رسول کے مہکتے چہکتے خوشبودار پھول حضرت علامہ مولانا سید معین الدین اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، شہزادہ شہید راہ مدینہ، حضرت کی تشریف آوری ہوئی. اور بلا مبالغہ میں حقیقت پر مبنی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت کے چہرے کو جب بھی میں دیکھتا ہوں دل سے دعا نکلتی اور بہت خوشی ہوتی ہے. ناگپور میں بھی میں حضرت کا اکثر ذکر کرتا ہوں، اور باخدا اب حال یہ ہے، میں ناگپور کی بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں کی عوام حضرت کو بلانے کے لیے بے چین ہے. اب ایسی تیاری اور کوشش میں ہم لوگ انشاءاللہ آپ لوگ دعا فرمائیں کہ ایک بہت بڑی کانفرنس ہو جس میں حضرت کو بالکل مہمان خصوصی کے طور پر ہم مدعو کر پائیں. اس لیے کہ حضرت کی ذات یہ ہے، میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ حضرت بیٹھے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں گواہ ہے کہ میں حضرت کے پیچھے بھی یہ بات کہتا ہوں. اس وقت اہل سنت میں حضرت کی ذات ایسی ہے بلا مبالغہ کہ ہم کام کرنے والوں کے لیے ایک جذبہ ملتا ہے، ہمیں ایک انرجی ملتی ہے، ایک پاور ملتا ہے. جس انداز میں آج حضرت ایک کام کر رہے ہیں اس وقت،
اہل سنت میں قابل تعریف بھی ہے اور ہمارے لیے یہ بالکل مضبوط راہوں کو مضبوط کرنے والا کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعا گو ہوں، آپ سب آمین کہیں کہ پروردگار حضرت کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے، اور حضرت کے فیوز و برکات سے مجھے اور آپ سب کو یوں ہی مالا مال فرماتا رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ تعویل سے کام نہیں لیں گے تو پھر کیا ان عقائد کو بھی بے عین ہی آپ اس طرح قبول کریں گے؟ اب بتائیے، اگر کوئی کہے کہ ہم تعویل نہیں کریں گے، ذرا تصور کریں، اگر مولانا معراج ربانی کی بولی میں کوئی کہے کہ بھائی نہیں، ہم حدیث ہو یا قرآن ہو، جیسا جو لفظ آیا ویسا ہی مانیں گے، ہم تعویل نہیں کریں گے، تو کل کیا اہل تشیع حضرات کو ہم یہ جواب دے پائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اس مذہب کو کیوں مانیں جس کی بخاری یہ کہتی ہو کہ اللہ کا پیر جہنم میں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ نہیں جناب، یہاں پیر سے مراد اللہ کا قدم اور پیر نہیں ہے، یہاں تعویل بیان کی جائیں گی، علماء شارحین حدیث کی شرحیں دیکھی جائیں گی کہ کیا انہوں نے اس کا مفہوم بیان کیا، وہ دیکھا جائیں گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اہل سنت نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ چنانچہ آئیے، میں عقائد کی بڑی مشہور کتاب جو اکثر مناظروں میں پیش کی جاتی ہے، شرح العقائد، جس کے لکھنے والے حضرت امام سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی شرح العقائد ہے، صفحہ نمبر اس کا 58 ہے۔ امام سعد الدین تفتزانی فرماتے ولا جسم لعنہ مترکب ومتاخذ وذالک امارۃ الحدوث، کہتے ہیں کہ اللہ جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ اس لیے دیکھیں بڑی بنیادی بات کی انہوں نے امام سعد الدین تفتزانی نے، اس لیے کہ جسم مرکب ہوتا ہے، مرکب یعنی چند مٹیریل سے بنتا ہے۔ جیسے انسان ایک جسم ہے، ہمارا جسم ہے، تو آپ کا میرا جسم کن چیزوں سے مل کر بنا؟ 4 چیزوں سے، پانی، پہلے مٹی، پھر پانی، ہوا اور آگ، 4 چیزیں تھی تو یہ مرکب تیار ہوئے، 4 مرکبات تھے تو ایک انسانی مرکب تیار ہوا۔ اگر اللہ کا جسم مان لیا جائے تو مٹیریل ماننا پڑے گا، اور مٹیریل کا وجود پہلے ہوگا اور وجود خدا بعد میں تسلیم کرنا پڑے گا، نعوذ باللہ من ذالک، جو عقیدہ توحید کے سراسر خلاف ہوگا۔ دیکھیے، پہلے مٹی تھی کہ پہلے انسان تھا؟ بولے، پہلے مٹی تھی، پہلے آگ تھی، پہلے پانی تھا، پہلے ہوا تھی۔ 4 چیزوں کا مرکب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے یکجا کیا، پھر روح ڈالی، انسان پیدا ہو گیا، انسان کی تخلیق ہو گئی۔ مٹی تھی، انسان بنا، تو اگر اللہ کو جسم مان لیا جائے نعوذ باللہ من ذالک، تو ماننا پڑے گا خدا کی ذات بعد میں ہوئی، پہلے مٹیریل تھے، اور پھر مٹیریل تھے تو ان مٹیریلوں کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کون سی ذات تھی جس نے ان مٹیریلوں کو پیدا کیا؟ تو ماننا پڑے گا سب سے پہلی ازلی اور ابدی کسی کی ذات ہے تو رب کی، اور وہ جسم اور جسمانیات مٹیریل سے پاک ہے۔ اور آگے پھر اس کی وضاحت اور اچھے الفاظوں میں کر دی، وذالک امارۃ الحدوث، اس لیے کہ اگر اللہ کو جسم مان لیا جائے تو یہ حدوث کی علامت ہے، حادث ہونے کی علامت ہے۔ حادث کس کو کہتے ہیں؟ حادث وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نہیں تھا، پھر وجود ہوا اور وہ ختم بھی ہو جائیں گے۔ جیسے ہماری ذات حادث ہے، ہم پہلے تھے، بولیے، اللہ نے اپنی قدرت سے ہمارے وجود کو وجود بخشا، اب جب تک چاہیں گا ہم رہیں گے، اور جب چاہیں گا ہمارے وجود کو فنا فرما دے گا۔ تو حادث وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا، ایک وقت ہوتا ہے اور فنا بھی ہوتا ہے وہ، لیکن رب تبارک و تعالی ہمیشہ سے تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ذات کبھی نہ رہی ہو، اس کا عدم محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا رہا نہ ہو، وہ ہمیشہ سے تھا۔ بس یہ عقیدہ ہے، کب سے تھا، کیا تھا، یہ فضول باتیں نہیں کرتے ہم، جتنا بتا دیا اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کو فنا نہیں۔ لیکن جسم کو فنا ہے، جسم پیدا ہوتا ہے اور فنا ہوتا ہے، اسی لیے ماننا پڑے گا کہ رب تبارک و تعالی جسم سے پاک ہے۔ حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو دنیا مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے، اپنے زمانے کے عظیم مجدد ہیں، ان کی بڑی مشہور مکتوبات کئی جلدوں میں ہے، جس کی جلد نمبر 3 صفحہ 63 ہے۔ امام ربانی فرماتے او تعالی الصفات واللوازم وجواہر واجسام واعراض منزعات، کہتے اللہ تعالیٰ صفات لوازم، جوہر، اجسام اور اعراض ہونے سے پاک ہے، یعنی وہ جوہر نہیں ہے، وہ جسم نہیں ہے، جسم سے پاک، جوہر ہونے سے پاک۔ جوہر
اس بنیادی مٹیریل کو کہتے ہیں جس سے دوسرے مٹیریل کو وجود ملتا ہے، جیسے پانی کا قطرہ ہے، یا جیسے نطفہ ایک جوہر ہے، اس سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ اللہ جوہر نہیں ہے، اجسام نہیں ہے، جسم نہیں ہے، اعراض سے پاک ہے۔ اعراض مطلب لمبا چوڑا، اونچا لمبا، یہ انسان کے وجود ہوتا ہے۔ مخلوق میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اونچا ہے، یہ لمبا ہے، یہ چوڑا ہے، یہ چپٹا ہے، یہ اونچا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ تو بہرحال ائمہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، لیکن دوسرے فرقے کے لوگ بنام اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث، اللہ کے جسم کو مانتے ہیں، اور صرف جسم کو مانتے ہی نہیں بلکہ یہ بھی معاذ اللہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکل صورت ہے، اور وہ جب چاہتا اپنی صورت بدل بھی دیتا ہے، ایک صورت پر قائم نہیں دیتا۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا شرک ان کے یہاں خود پنپ رہا ہے، اور یہ پوری دنیا کو مشرک کہنے میں لگے ہوئے۔ آئیے دیکھیے، کتاب میں حوالے میں پیش کر دوں، ہدیۃ المہدی سے میں یہ حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، جلد نمبر اس کی 1 صفحہ نمبر 7۔ مولوی وحید السما صاحب جو ان کے عالم اس جماعت کے، وہ کہتے ہیں وَالظَّهُورُ فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ، اور وہ جب چاہتا ہے، جس صورت میں چاہتا ہے ظہور فرماتا ہے، جس صورت میں چاہے وہ ظہور فرماتا ہے۔ مطلب صرف ایک شکل اس کی برقرار نہیں رہتی، جیسی چاہے ویسی صورت وہ تبدیل کر سکتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں معاذ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسانی شکل و صورت سے بھی وہ الگ ہے، اور بھی صورتیں ہو سکتی ہے، گویا معاذ اللہ جانور کی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اور کسی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ آج مولوی وحید الزما کہہ رہے ہیں، تو جسم کے ساتھ ساتھ شکل کے تبدیل کرنے پر بھی اس کو وہ مان رہے ہیں کہ سب شکل بھی تبدیل کرتا ہے، اپنی ذات کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ائمہ کا عقیدہ کیا ہے؟ شرح العقائد میں دیکھیں، پھر امام سعد الدین تفتازانی کی وہی عقیدے کی کتاب، صفحہ نمبر اس کا 59 ہے۔ امام سعد الدین تفتازانی فرماتے ولا مصورین ایزی صورتین و شکلین مثل صورتین انسانین او فرس، کہتے ہیں کہ اللہ مصور نہیں، یعنی اس کی کوئی شکل و صورت نہیں، وہ شکل و صورت والا نہیں ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہے کہ آپ تصور کریں ایسا دکھتا ہوں گا، ایسی شکل ہوں گی، ایسی ناک، ایسے ہونٹ، ایسے کان، جی نہیں، وہ شکل و صورت سے پاک۔ اور پھر مثال دیتے ہیں کہ جیسے کہا جاتا ہے انسان کی صورت، گھوڑے کی صورت، کہتے ہیں نا میں ہاں یہ انسان کی شکل ایسی ہے، گھوڑے، مثال دی انہوں نے، تو اس طرح اس کے تعلق سے نہیں کہا جا سکتا، وہ شکل و صورت سے ہی پاک ہے۔ تو یہ سب سے پہلا عقیدہ تو باطل یہ بنایا کہ اللہ کا جسم مانا، اور جب جسم مانا تو اس جسم کے اعتبار سے پھر کہا کہ اللہ اپنے جسم کے ساتھ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ لفظ بیٹھنا انہوں نے استعمال کیا۔ اس تعلق سے میں سب سے پہلے ان کے جو دلائل میں ایک چیز پیش کر رہا ہوں جس کو سب سے بڑی دلیل مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اس چیز کا ذکر کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے یا عرش پر مستوی یا جلوہ گر ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن میں بہت جگہ الگ الگ الفاظوں میں آئے ہیں۔ میں ایک آیت یہاں پیش کر رہا ہوں، یہ اس سے پہلے میں ایک ابن تیمیہ کا رسالہ پیش کر رہا ہوں آپ کو، اس کا نام ہے العقیدۃ الواسطیہ، اردو زبان میں آیا ہے اس وقت، یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، فردوس پبلیکیشن دہلی نے چھاپا ہے، اور اس کا ترجمہ ان کی جماعت کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب گزرے ہیں، احسان الہی ظہیر صاحب، انہوں نے کیا ہے اردو میں ترجمہ، صفحہ نمبر اس کا 50 ہے۔ ابن تیمیہ کے الفاظوں کا ترجمہ انہی کی جماعت والوں نے کیا، لہذا عبارت اور ترجمے کے ذمہ دار یہ ہے، ہم لوگ نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں ابن تیمیہ کا عقیدہ ذرا سنیے۔ کہتے ہیں ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش بری پر جلوہ فروز ہو کر اپنی ساری مخلوقات کی نگرانی کر رہا ہے، اور ان کے سارے احوال و قوائف سے باخبر ہے، اور ربوبیت کے تمام مفہوم و معنی کا جامع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اپنے متعلق یہ فرمانا کہ وہ عرش کے اوپر رہتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے، ایسا کلام برحق ہے جس کی حقانیت میں ذرہ برابر شکوک و شبہات کی نہ تو گنجائش ہے اور نہ کسی تعویل و تبدیل کی ضرورت۔ کہتے اللہ نے جیسے فرمایا کہ وہ عرش پر ہے، ہم اس میں نہ کوئی تعویل کرتے نہ اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت، نہ کوئی شک و شبہات کی ضرورت، ایز اٹ از ہم مانتے ہیں کہ اللہ عرش پر جب جلوہ بری ہے، جلوہ فروز ہے، اور وہیں پہ عرش پر بیٹھے بیٹھے وہ ساری مخلوق کی نگرانی کر رہا ہے۔
بلکہ ابن تیمیہ نے کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے منہاج السنہ، اس میں بھی یہ ساری باتیں لکھی انہوں نے، اور مجموع الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ 14 پر بھی انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے، بلکہ یہاں تک بڑھتے بڑھتے ابن تیمیہ نے کہہ دیا نعوذ باللہ، اس کی کتاب ہے التاسیس فی رد اساسی التقدیس، اس میں کہا کہ اللہ عرش پر ہی نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، یہ چھوٹی بات ہے کہ عرش پر بیٹھے، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ چاہے تو مچھر کی پیٹھ پر بھی بیٹھ جائے۔ تو یہ کتاب میرے پاس نہیں ہے، میں پہلے کلیئر بتا دوں، جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے ابن تیمیہ کی میرے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہاں پڑھا؟ علامہ کوثری مصری ایک بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے کتاب لکھی ہے تکمیلۃ الرد، اس میں نے یہ حوالہ پڑھا۔ تو پٹنہ کے اندر، بہار کا جو علاقہ ہے، راجدھانی ہے بہار کی، پٹنہ میں میرا جلسہ ہوا، اور وہاں پر اس تعلق سے میں نے چند باتیں بیان کی اور ابن تیمیہ کا میں نے عقیدہ بیان کر دیا، اور میں نے کہا کہ دیکھیے ان کی جماعت کے سب سے بڑے جو شیخ الاسلام جن کو یہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ شخص کے صاحب اللہ تعالیٰ مچھر کی پیٹھ پہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ تو وہاں لوگ بڑے متعجب ہوئے کہ یہ کتنا گھٹیا عقیدہ ہے۔ تو کئی غیر مقلدین نے، کئی اہل حدیث، نام نہیں یاد اہل حدیثوں نے اپنے علماء سے رجوع کیا، پھر بعد میں طے ہوا کہ فاروق رضوی کی تقریر کے جواب میں پروگرام رکھا جائے۔ تو مولوی جلال الدین قاسمی ان کی جماعت کے اس وقت ایک عالم ہے، وہ میرے جواب میں تردیدی جلسے کے لیے وہاں پہنچے۔ جب انہوں نے وہ بات بولی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صرف ابن تیمیہ کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ آج کے ہر اہل حدیث غیر مقلد کا یہ عقیدہ ہے۔ اس نے کہا کہ فاروق رضوی نے تو یہ کہا کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مچھر کی پیٹھ پہ بیٹھ سکتا ہے، اس میں کیا تعجب ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مچھر کی پیٹھ پہ بیٹھتا ہی نہیں، بلکہ مچھر اللہ کو جہاں چاہتا ہے لے کر سیر کرتا ہے۔ اللہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ مچھر کی پیٹھ پہ سیر کرے۔ اس کے 2 مہینے بعد پھر مجھے دوبارہ بلایا گیا، تو میں نے اس میں اس کا جواب دیتے ہوئے عرض کیا، وہی بات میں یہاں عرض کر رہا ہوں تاکہ ریکارڈ میں آ جائے یہ بات۔ میں نے کہا کتنا باطل عقیدہ اور کتنے تعجب کی بات ہے، یہ اللہ کی قدرت بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ قادر ہے کہ مچھر کی پیٹھ پہ بیٹھ کے دنیا کی سیر کرے۔ میں نے کہا کتنے بڑے جاہل ہے یہ لوگ، ارے اس تو اللہ عاجز ٹھہرا، قدرت والا تو مچھر ہو گیا کہ اللہ کو لے کر گھوم رہا۔ تو تم مچھر کو تو خدا نہیں مانتے، کہیں تم نے خدا سے زیادہ طاقت والا تو مچھر کو مان لیا بھائی، کہ مچھر تو اتنا مضبوط، اتنا پہلوان ہو گیا کہ وہ خدا کو اپنی پیٹھ پہ لے کر گھوم رہا، اور خدا اتنا مجبور اور عاجز و کمزور ٹھہرا کہ مچھر کی پیٹھ کا محتاج ہو گیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو ابن تیمیہ کے عقیدے کے نقش قدم پر ہو بہو چل رہے ہیں باقاعدہ یہ، بلکہ یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے کہا، جس کو حریت المہدی میں انہوں نے بھی لکھا صاحب، وحید الجمع صاحب نے، بلکہ ابن تیمیہ کا عقیدہ دیکھیں کیا بیان کیا انہوں نے، صفحہ 11 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ بھی بیان کر رہے اور اپنا بھی عقیدہ بیان کرے، انہ تعالی اذا نزل یخلو منہ العرش وہذا هو الانتقال۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، بے شک عقیدہ یہ ہے ہمارا کہ اللہ جب چاہتا ہے عرش سے اتر بھی جاتا ہے، اور جب وہ عرش سے اترتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے۔ جب عرش پہ بیٹھا ہے، جیسے بھائی میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو ابھی کرسی مجھ سے بھری ہوئی ہے نا، جب میں کرسی سے اتر جاؤں گا تو یہ کرسی خالی ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح عرش پر بیٹھا ہوا ہے، جب چاہتا ہے بیٹھتا ہے اور جب چاہتا ہے اتر جاتا ہے تو عرش خالی ہو جاتا ہے۔ یہی اس کے انتقال کے معنی ہے، یعنی یہی جگہ بدلنے اور جگہ تبدیل کرنے کے معنی ہے۔ وحقی عن ابن تیمیہ انہ ینزل کما انزل من المنبر، اور کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ ممبر پہ بیٹھے، ممبر پہ کرسی پہ بیٹھے، اور کہا جیسے میں بیٹھا ہوں خدا بھی ٹھیک ایسے ہی بیٹھتا ہے۔ پھر ابن تیمیہ ممبر سے اتر گئے اور کہا دیکھو جیسے میں ممبر سے اتر گیا ٹھیک ایسے ہی اللہ بھی ممبر سے اتر جاتا ہے۔ اب ذرا آپ تصور کیجئے، یہ خدا کو انسانی پیکر پہ ماننا نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو پھر کل غیر مسلم آپ سے اعتراض نہیں کریں گے کہ بھائی آپ کے اور ہمارے مذہب میں اب اختلاف ختم ہو گیا، ہم نے بھی جن معبودوں کو مانا ہے اس سے کہیں نہ کہیں بیٹھنے والا تصور کر لیا، اور آپ کے ابھی تو یہی تصور پایا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی اپنے خدا کو تخت پر بیٹھا ہوا، عرش پر بیٹھا ہوا تسلیم کیا ہے۔ تو آپ میں اور ہم میں پھر کہاں اختلاف رہا؟ تو جھگڑا ختم، پھر شرکی تو ختم ہو گیا نا۔ لیکن اس میں ایک بہت بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جگہ تبدیل کرے تو یہ تو اس کی ذات میں تغیر آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں تغیر واقع ہو یہ اس سے پاک ہے اس کی ذات۔ دوسرا یہ کہ بیٹھنا اٹھنا حرکات و سکنات یہ انسانی بشری لوازمات ہے، خدائی لوازمات سے پاک ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ ابن تیمیہ کے ایک شاگرد گزرے جن کا نام تھا ابن قیم الجوزی،
पूरा नाम है इनका शमशुद्दीन इब्न क़य्यम अल जौज़ी। इनकी पैदाइश 691 हिजरी है और इनका मौत जो है इनका विसाल 751 हिजरी में हुआ। इब्न तैमिया के चूंकि शागिर्द थे तो अपने उस्ताद की तालीमात और अकीदे पे बिल्कुल कदम ब कदम चले और एक कसीदा लिखा है इन्होंने जिसका नाम है कसीदा नूनिया। सफा नंबर इसका 31 है। इब्न क़य्यम जौज़ी क्या अकीदा बयान करते हैं जरा सुन लीजिए अपना। वो कहता है वज़अम तो अन्नल्लाह फ़ौक़ल अर्शी वल कुर्सी हक़्क़ फ़ौक़हुल क़दमान। कहते हैं कि मेरा अकीदा यह है कि बेशक अल्लाह ताला अर्श के ऊपर है और उसने अपने दोनों पैर कुर्सी पर रखे हुए हैं। आयतुल कुर्सी में कुर्सी का जिक्र आया है ना। तकरीर समझ में आ रही है क्या? सर पे से तो नहीं जा रही है ना? हाँ, मतलब खामोश है, थोड़ा मौजू वैसी खुश्क है, मैं इसको तस्लीम कर रहा हूं क्योंकि आज का मौजू खुश्क है, लेकिन अभी वीडियो आएंगे आपके लिए। लेकिन ये अकीदे की खास बुनियादी चीजें हैं जिसको हमको समझने की आज जरूरत है। ये चीज हम जब समझेंगे इंशाअल्लाह तो बातिल फिरका जो हमारे मध्य मुकाबिल अभी आया इस वक्त बड़ी ताकत और कुव्वत के साथ, उसके अकीदे हमारे समझ में आएंगे और इंशाअल्लाह हम उनके बातिल अकीदों से भी महफूज हो पाएंगे। इब्न क़य्यम जौज़ी कह रहे हैं कि मेरा अकीदा यह है कि अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा है और उसके पैर कहां हैं? कुर्सी पे रखे हुए हैं। तो खुदा को पूरा एक इंसानी पैकर में माना है। अब यही मौलवी तौसीफुर रहमान साहब कहते हैं, जरा सुनिए उनकी वीडियो। मालिक तो कहता है अगर मेरे अलावा कोई और इलाह होता तो वो अर्श पे चढ़ने के लिए जरूर रास्ता कोई सीढ़ी तलाश लेता। जो अर्श पे होता है वो रब है और जो अर्श पे पहुंच जाए ना कोई आयत बदल सकता है, ना इजाफा कर सकता है, ना कमी कर सकता है। इस कुरान की हिफाजत करने वाला अपने अर्श पर मुस्तवी अल्लाह है। जो खुदा होता है वो अर्श पर होता है और जो खुदा पे चढ़ आ जाए, अर्श पर आ जाए, वो भी खुदा हो जाए। इनके नजदीक अर्श पर बैठना ही खुदा की सिफत है और हमारे नजदीक बैठना खुदा की सिफत ही नहीं है। बैठना तो मजबूरी की दलील है, आजिज होने की दलील है, थकने की दलील है। बैठता तो वो है ना जो थक जाता है कि नहीं? लेटता कौन है, सोता कौन है, बैठता कौन है? जो थक जाता है। और अल्लाह ताला थकता है, पाक है। इस ताल्लुक से एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा रब से अर्ज किया, परवरदिगार तू सोता भी है? अब देखिए सवाल हजरत मूसा का इसलिए नहीं है, ये ना सोचे आप माज़अल्लाह कि हजरत मूसा को नहीं मालूम था या उनका अकीदा नहीं था। नहीं, नबी का सवाल उम्मत की तरफ से होता है और नबी इसलिए पूछता है, वो तो यकीन कामिल ईमान कामिल की मंजिल पर नबी होते हैं। वो पूछते इसलिए कि जब जवाब अता किया जाए उम्मत के लिए तालीम हो जाए। जैसे कुरान में हजरत इब्राहिम का सवाल बयान हुआ, हजरत इब्राहिम ने कहा परवरदिगार तुम मुर्दे कैसे जिलाएंगा? तो ये तो नहीं था कि हजरत इब्राहिम को मालूम नहीं था कि मुर्दे अल्लाह जिलाएंगा या उनकी कुदरत पर यकीन नहीं था अल्लाह की। था। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम क्या तुझे यकीन नहीं? का रब्बे कायनात यकीन है लेकिन देखना चाहता हूं ताकि ऐनुल यकीन वालों में हो जाओ। तो बहरहाल फिर वो परिंदों वाला वाक़या जो कुरान में आपने सुना होगा उलमा से। तो हजरत मूसा ने पूछा परवरदिगार तू सोता भी है? और आपने इरशाद फरमाया मूसा कल कोहे तूर पर आओ तो 2 बड़े बड़े शीशे और आईने लेकर आना। आईनों की साइज जो है, आईनों का साइज तुम्हारे कद के बराबर होना चाहिए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने शीशा बनाने वाले से 2 शीशे तैयार करवाए अपने कद के बराबर, कोहे तूर पर पहुंचे। अर्ज किया मौला में हाजिर हूं। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा इन आईनों को पकड़ के खड़े रहो, बस खड़े रहो और उस वक्त तक खड़े रहो जब तक हम तुम्हें बैठने के लिए ना कहे। हजरत मूसा पकड़े हुए हैं। अब सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, हुक्म नहीं हो रहा है बैठने का। मूसा अलैहिस्सलाम आईना पकड़े हुए हैं। शाम से अब रात हो गई, आईना पकड़े हुए, हुक्म नहीं हुआ। रात का पहला पहर गुजरा, दूसरा पहर, तीसरा पहर और जब आखिरी चौथा पहर सुबह सादिक का वक्त होता है, बड़ी खुशगवार बादे नसीम, बड़ी ठंडी हवाएं खुशगवार चलती है। ये हवाएं वो होती है उस वक्त, गाड़ी चलाने वाले अच्छे से जानते हैं कि अच्छे से अच्छा जागने वाला कम से कम 1 लम्हे के लिए एक झपकी तो जरूर ले लेता है, एक ऊंग तो आ जाती है। ये हवा की तासीर ये होती है उस वक्त। अब वही हुआ, दिन भर से आईना पकड़े थे, रात भर से आईना पकड़े थे। बशरी तकाजा था, जैसी वो हवा आपको छूकर गुजरी खुशगवार हवा, एक हल्की सी झपकी ली, एक ऊंग आई और आईने आपके दोनों हाथों से छूट गए, आपस में टकराए, चकनाचूर हो गए, आवाज पैदा हुई। हजरत मूसा हड़बड़ाए, फौरन सजदे में गए, अर्ज किया खालिक कायनात मैं तेरी पनाह चाहता हूं, परवरदिगार तेरे हुक्म की तामील मुझसे ना हुई। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा खौफ ना करो,
کوئی عتاب نازل نہیں کریں گے، کوئی عذاب نہیں بھیجا جائے گا۔ اے موسیٰ تو ہمارا محبوب ہے، بلکہ تیرے سوالوں کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اور رب کائنات میرے سوال کا کیسا جواب؟ ارشاد فرمایا موسیٰ تو نے نہ کہا تھا کل کہ پروردگار کیا تو سوتا بھی ہے اونگتا بھی ہے؟ اے موسیٰ ہم نے تجھے سمجھایا اس ذریعے سے کہ 2 آئینوں کی رکھوالی تیرے حوالے کی، تو 2 آئینوں کی حفاظت نہ کر سکا، ایک اونگ نے ان آئینوں کو چکنا چور کروا دیا۔ ہم پورے کائنات کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں، تیرا رب ایک لمحے بھی ایک اونگ لے لے نظام کائنات کا درم برہم ہو کر رہ جائے۔ ہم سونگنے سے پاک ہیں۔ اور اسی کو آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اونگنے اور سونے سے پاک ہے۔ اب بتائیے جو اونگنا ایک چھوٹی کیفیت ہے، چھوٹی اتنے کمزوری سے بھی جو پاک ہو ذات، یہ کتنا بڑا عیب لگانا ہے اس پہ کہ آپ نے اس کو پورا کا پورا عرش پر بٹھا کے رکھ دیا ہے معاذ اللہ، اور کہا کہ صاحب بیٹھا اور کرسی پہ پیر رکھے ہوئے کرسی پہ پیر کو ٹیک کے رکھا ہوا ہے معاذ اللہ۔ تو خدا کی ذات کو آپ نے محدود کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے کہ عرش بھی تو محدود ہے نا، اور عرش پر جب خدا کو اگر جلوہ گر یا بیٹھا ہوا مان لیا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک کے الزام آئے گا کہ آپ نے خدا کو بھی محدود کر دیا ہے۔ لیکن اب یہ ساری گفتگو چل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو کوئی غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث قرآن کھولے اور کہے کہ صاحب دیکھیے فاروق رضوی نے کل پوری فضول باتیں کی، ہمارا یقین اور ایمان تو قرآن پہ ہے نا بھائی، تو قرآن میں تو موجود ہے، اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہاں؟ تو وہ بہت ساری آیتیں رکھ دیں گا، جس میں ایک مشہور آیت کریمہ ہے، وہ یہ ہے، ذرا یہ سن لیجئے۔ لیکن اس سے پہلے یہ 2 ویڈیو اور سن لیجئے، پھر میں وہ آیت ان کی جو دلیل ہے ان کی وہ بعد میں آتا ہوں۔ توصیف الرحمان صاحب کو بھی آپ نے سنا کہ جو رب ہوتا ہے وہ عرش پر سیڑھی لگا کے آ سکتا ہے۔ مولانا معاف کر دے گا، مولانا بول دیا میں نے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سن لیجئے۔ ہاں وہ غلطی سے نکل گیا بھائی، ابھی ان کے ستارے بڑے خراب چل رہے ہیں۔ سنیے نائک صاحب کیا کہتے ہیں۔ نہیں سنا اللہ اگر اللہ کدھر خود اللہ کدھر آپ نے کہا گھرے تو ہاں ذرے میں ہاں بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے میں موجود ہے، ہر ذرے میں موجود ہے، قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے، اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں، اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں، تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے۔ دیکھیے وہ ایک شخص نے سوال کیا اور سوال کرنے والا غیر مسلم ہے، کیونکہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کن کن میں شنکر، کن کن میں بھگوان ہے، بول دیتے ہیں وہ لوگ، لیکن اسلام کا ہمارے عقیدہ یہ نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے۔ بہرحال اس نے غیر مسلم نے پوچھا کیا اللہ ذرے میں ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر جواب میں کہہ دیا، کہا کہ نہیں اللہ ذرے میں نہیں ہے، ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کی طاقت ہر جگہ ہے، اللہ لیکن عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھے ہوئے کہاں ہیں وہ؟ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کیا وہ پورے غیر مقلدین کو میں کہہ رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، کیا وہ بتا سکتے کہ وہ گھڑی کون سی تھی جب وہ بیٹھے تھے؟ وہ وقت بتا سکتے ہیں؟ اور بیٹھے ہیں تو پھر کب اتریں گے؟ کہ اتریں گے بھی کہ نہیں اتریں گے؟ اب اگر یہ کہیں گے نہیں بیٹھے تو بیٹھے ہی رہیں گے تو ہم کہیں گے دیکھو تب بھی عیب آ گیا کہ اللہ کو آپ نے عاجز مانا، کمزور مانا کہ اترنے پر قادر نہیں، اور آپ کہیں نہیں قادر ہے اتر جائیں گے بعد میں، تو کہیں گے پھر ہمارا الزام آ جائے گا کہ اتر جائیں گے تو ذات پہ تغیر آ جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے بالکل صاحب کے منہ میں چھچندر کی مانی، اگلتے بنے نہ نگلتے بنے۔ معراج ربانی صاحب نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی، ذرا ان کی بھی سن لیجیے۔ اللہ کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی ہے، وہ اپنی شان اپنی عظمت کے جیسے لائق ہے، اس طرح سے اس کی یہ تمام سب چیزیں ہیں، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن وہ کیسے ہیں
یہ ہمیں اس کا پتہ نہ اللہ نے بتلایا، نہ رسول نے بتلایا، نہ صحابہ نے بتلایا، نہ ائمہ نے بتلایا، بلکہ سب اسی طرح سے ایمان لاتے رہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا کہ اللہ عرش پر ہے، صحابہ کا ایمان تھا کہ اللہ عرش پر ہے، تابعین کا ایمان تھا کہ اللہ عرش پر ہے. اسی طرح آج بھی اہل الحدیث والسنہ اسی بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں. اب دیکھیں، ہر جگہ کے بارے میں پہلے واضح کر لوں، ہم اہل سنت و جماعت کا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. اس لیے کہ جتنی جگہیں ہیں وہ بھی حادث ہے، پہلے جگہ تھی نہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے نا. اور جتنی جگہیں ہیں وہ سب مخلوق ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ مخلوق میں سمانے سے پاک ہے. تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اس لیے علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے جعل حق میں بڑے واضح لفظوں میں کیا، جس کو دیوبندی نہیں سمجھ سکے، اعتراض کرنے لگے. انہوں نے کہا ہر جگہ ہونا، ہر جگہ رہنا اللہ کی شان نہیں بلکہ یہ رسول اللہ کی شان ہے. کیوں؟ جگہ مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے افضل ذات کس کی ہے؟ اور رسول اللہ کی. تو آقا کا حق ہے کہ وہ ہر جگہ موجود رہے. اللہ جگہ سے پاک، اللہ مخلوق میں سانے سے پاک، کیونکہ اللہ محدود نہیں، جگہیں محدود ہے. کوئی بھی جگہ ہو آخر اس کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، حد سے پرے کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ خاموخواہ چیخ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ نہیں ہے. تو ہم نے کب کہا جگہ ہے؟ ہم کہتے ہیں جگہ سے ہی پاک ہے. جب جگہ نہیں تھی تب بھی وہ موجود تھا، اور جب ساری جگہوں کو فنا کر دیں گا تب بھی وہ موجود رہے گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن یہ کہہ رہے کہ یہ اللہ کے رسول کا عقیدہ یہ ہے. حالانکہ دلیل میں ایک آیت انہوں نے حدیث پیش نہیں کی، کہا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. بہرحال اس پر تو بعد میں گفتگو ہوں گی. لیکن اب دلیل کے نام پر ان کے پاس کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے بڑے شد و مت کے ساتھ. آئیے میں انہی کا ترجمہ قرآن پیش کر رہا ہوں، انہی کے ہاتھ سے چھپا ہوا، اور وہ آیت پیش کر رہا ہوں جو ان کی سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے عرش پر ہونے کے تعلق سے. یہ جناب مولوی وحید الزمان حیدرآبادی غیر مقلدوں کے جو علامہ ہیں، جن کی ہدیت المہدی ابھی ہم پیش کر رہے تھے بار بار، ان کا ترجمہ ہے. اس کے بعد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ ہے جو حاجیوں کو جاج کو مفت میں دیا جا رہا ہے. پارہ نمبر 11 ہے، سورہ یونس ہے، اور آیت نمبر اس کی 3 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. اب وحید الزمان صاحب نے جو ترجمہ کیا، میں ان کا منوان ترجمہ بیان کر رہا ہوں، ریڈ لائن سے انڈر لائن کیا ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوں گا مانیٹر پہ. کہتے لوگوں بے شک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا. دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے. یعنی انہوں نے تو بالکل واضح کر دیا اس ترجمہ قرآن سے کہ ان کا بالکل یہی عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے اور بیٹھے بیٹھے انتظام کر رہا ہے. اب ذرا آئیے آیت کے ایک لفظ پہ ترجمہ کریں. اگر یہی مفہوم لیا جائے قرآن کیا جو یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ بے شک لوگوں تمہارا مالک اللہ جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، پڑھنے والے قارئین کا ذہن کیا جائے گا؟ اللہ نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، پھر تخت بنایا یعنی عرش بنایا، پھر بیٹھ گیا. تو معاذ اللہ وہ سوچنے لگے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ 6 دن کے بعد عرش بنا کر بیٹھنے کی ضرورت پڑی تو زمین اور آسمان بناتے بناتے وہ تھک گیا تھا. یہی بات آئیں گی نا ذہن میں. اور پھر 6 دن میں زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد ایسا تھکا کہ اب تک اٹھا نہیں ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے دنیا کا کام چلا رہا ہے، اسی تخت پر بیٹھا ہوا ہے اب تک. اب سوال یہ ہے، ایک سوال جس کا جواب دے دے. اگر قرآن کی مراد یہی ہے جو یہ ترجمہ بیان کر رہے، تو یہاں پہ ایک صاف واضح لفظ آیا ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بیٹھا. بقول ان کے ثم ایک دوسری کیفیت کو، منتقل والی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. ثم لفظ کب آتا ہے؟ پہلی کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف کوئی بات منتقل ہو رہی ہو یا کوئی چیز منتقل ہو رہی ہے تو ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے میں کہوں گا بھائی میں ٹرین میں بیٹھا پھر بمبئی آیا، مطلب آپ سمجھ گئے کہ پہلے میں بمبئی میں نہیں تھا، کہیں اور تھا، پھر یہ آئے. تو یہ پھر جو ہے پہلے کی بات کی دوسری کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر بیٹھا. تو جب عرش بنایا تو بیٹھا، جب عرش نہیں تھا تو وہ کہاں تھا؟ یہ سوال آئے گا کہ نہیں؟ جب عرش نہیں تخلیق کیا تھا تو کیا معاذ اللہ اہل حدیث عرش کو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ازلی اور ابدی مانتے ہیں؟
اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی پہلے سے ہی ہے تو پھر ہمارا جواب یہ ہوگا اور ہمارا اعتراضی جواب یہ ہوگا، الزامی جواب ہم یہ دیں گے کہ اگر پہلے سے ہی عرش تھا تو معاذ اللہ آپ سے بڑا کون مشرک ہوا کہ خدا کی ذات میں اپنے عرش کو بھی شریک مانا؟ اور آپ کہیں گے کہ نہیں صاحب عرش تو ازلی ابدی نہیں ہے، پہلے سے تھا نہیں، تو ہم کہیں گے پہلے جیسے عرش سے پاک تھا اب کیوں نہیں ہے؟ اب کون سی ضرورت پڑ گئی بھائی؟ سب سے پہلی بات سن لیجئے، دو باتیں علماء کرام واضح طور پر فرماتے ہیں کہ یہ آیت متشابہ ہے۔ کیا ہے؟ متشابہ۔ اور متشابہ آیت کیا ہوتی ہے؟ متشابہ آیت ان آیتوں کو کہتے ہیں، قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، آیت محکمات اور آیت متشابہات۔ آیت متشابہات وہ ہے جس کے بارے میں قرآن عظیم خود بیان کرتا ہے، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اور دو طرح کی آیتیں اتاری گئی، ایک وہ جس کے معنی صاف ہے، صاف طور پہ جس کے معنی بیان کیے گئے، اور دوسری وہ کہ جس کے معنی پوشیدہ ہے، جس کے معنی ظاہر نہیں کیے گئے، جس کے معنی بتائے نہیں گئے۔ تو جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ صاف واضح آیتوں کو چھوڑتے ہیں، اشتباہ والی آیتوں کو، یعنی وہ آیتیں جس کی مفہوم ظاہر نہیں، مطلب ظاہر نہیں، ان آیتوں کو جو ہے دلیل بناتے ہیں، ان پہ تعویلیں کرتے ہیں، ان آیتوں کو پر عقیدے گڑھتے ہیں۔ تو قرآن کے مفہوم بتایا میں نے پوری آیت کا، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 7 میں پورا آیت متشابہات اور محکمات کا واضح بیان اللہ کیا۔ حبیب دو طرح کی آیتیں ہم نے اتاری، ایک وہ جس کے معنی ظاہر اور ایک معنی وہ جس کے معنی ہم نے ظاہر نہیں کیے۔ اللہ کے سوا اس کے کوئی معنی نہیں جانتا، اور رب کی عطا سے حضور جانتے، اور حضور نے بھی جس کو کچھ بتا دیا اور جتنا بتا دیا اتنا کچھ جانتے، لیکن ساری چیزیں نہیں جانتے۔ اور یہی بات امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 2 صفحہ 3 پر وہ فرماتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش، یہ جو پوری آیت ہے جس میں ثم استوى علی العرش یہ جو آیت آئی ہے، یہ آیت کریمہ متشابہ ہے، جس کے معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے سوا کسی کو یہ معنی معلوم ہی نہیں تو پھر یہ مولوی جی کو کیسے معلوم ہو گئے کہ اللہ بیٹھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ استوا کے معنی یہاں بیٹھنا ہی ہے، یا اللہ کی مراد استوا سے یہاں بیٹھنا ہی ہے؟ لفظ استوا کا ترجمہ انہوں نے بیٹھنا کیا، تو لفظ استوا کے معنی بیٹھنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل دیجیے آپ قرآن و حدیث سے، یا کم از کم لغت سے، کون سی لغت ہوئے استوا کے معنی بیٹھنا ہے؟ یاد رکھیے عربی زبان کی جتنی لغت ہے کسی میں بھی استوا کے معنی بیٹھنا نہیں کیے گئے، بلکہ استوا کے معنی لیے وسعت دینا، پھیلانا، قابو میں رکھنا، اس پر قدرت پانا، اقتدار میں رکھنا، یہ بہت سارے معنی، اس میں سے کسی نے بھی یہ معنی نہیں بیان کیے کہ استوا کے معنی بیٹھنا ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے واضح طور پر استوا کے معنی، اور اگر بالفرض کسی لغت میں یہ معنی نکل بھی آئے کہ استوا کے معنی دیکھیے ایک لغت میں بیٹھنا بھی ہوتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں بڑی وسعت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن میں جب استوا آیا ہے تو یہاں اللہ کی مراد بیٹھنا ہی ہے، یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ جبکہ بڑے بڑے امام کیا کہتے ہیں، چنانچہ حضرت امام محمد بن عبد الرحمن الشافعی رحمت اللہ علیہ جامع البیان قرآن کی تفسیر ہے ان کی، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 15 سورہ طٰہٰ آیت 5 کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے استوا کے معنی پوچھے گئے، اور امام شافعی بہت بڑے محدث بھی ہے، ائمہ اربعہ میں سے ایک عظیم امام ہے، ان سے استوا کے معنی پوچھے گئے کہ استوا کے یہاں قرآن میں معنی کیا ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں استوا پر ایمان لایا، اس بات پر میرا ایمان ہے کہ قرآن میں اللہ نے استوا فرمایا، میرا ایمان ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پر میرا ایمان ہے، اور اس کے وہ معنی نہیں ہو سکتے جس میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت مخلوق سے نکلے، اور میں اپنے آپ کو اس کے معنی سمجھنے میں عاجز سمجھتا ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں اس کے معنی سمجھنے میں اپنے آپ کو عاجز پا رہا ہوں، عاجز سمجھتا ہوں۔ امام شافعی جیسا وقع علی محدث مجتہد استوا کے معنی بیان کرنے سے عاجز ہے، لیکن آج کے غیر مقلدین دھڑلے سے اس کے استوا کے معنی بیٹھنا بتا رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بھی اماموں سے بڑا سمجھ لیا ہے۔
پھر آگے امام شافعی کہتے ہیں مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں کہ اس کے صحیح معنی سمجھ سکوں، لہذا میں نے اس متعلق اپنی قلم اور زبان دونوں کو روک لیا ہے۔ اپنی زبان کو بھی روک لیا، قلم کو بھی روک لیا کہ مجھے اپنے نفس پر اعتماد نہیں کہ میں اس کے صحیح معنی بتا سکوں۔ تو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ میری قلم کو بھی میں نے روک لیا، اپنی زبان کو روک لیا، اور میں اپنے آپ کو اس میں عاجز پاتا ہوں۔ تو امام شافعی جیسا وقت کا محدث، وقت کا امام، وقت کا مجتہد عاجز سمجھ رہا ہے، لیکن آج چھٹ پہ یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو اس پر اتنا بے باک کر رہے ہیں کہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں اور اس کے معنی بیٹھنا ہوتے ہیں۔ یہ رسالہ کشیریہ ہے، حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور تصوف کی کتاب ہے۔ یہ 456 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، ابن تیمیہ سے بہت پہلے۔ یہ اردو زبان میں رسالہ چھپ کر آیا، صفحہ 136 اور 141 ہے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو بکر محمد بن الحسن بن فورق رحمۃ اللہ علیہ متوفا 406 ہجری سے سنا، فرماتے تھے کہ میں نے ابو عثمان مغربی کے خادم محمد بن محبوب سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک دن ابو عثمان مغربی نے سوال کیا، اے محمد اگر تجھ سے کوئی پوچھے کہ تیرا معبود کہاں ہے تو کیا جواب دوں گے؟ میں نے عرض کیا میں کہوں گا کہ میرا معبود وہاں ہے جہاں وہ ازل سے تھا۔ انہوں نے پھر کہا کہ اگر وہ یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے کہاں تھا تو پھر کیا کہوں گے؟ انہوں نے پھر کہا کہ میں کہوں گا جہاں اب ہے۔ ان کا مطلب یہ کہ جس طرح وہ پہلے لامکان تھا اسی طرح اب بھی وہ لامکان ہے۔ پہلے بھی مکان کی اس کو حاجت نہیں تھی اور اب بھی اس کو مکان کی حاجت نہیں تھی۔ صفحہ نمبر اس کا دوسرا دیکھیں 137، آگے وہی واقعہ لکھ رہے ہیں، کہتے اس پر ابو عثمان مغربی مجھ سے بہت خوش ہوئے اور اپنی قمیض اتار کر مجھے دی۔ میں نے امام ابو بکر بن فورق سے سنا، وہ فرماتے تھے، میں نے ابو عثمان مغربی سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ میرا عقیدہ کسی قدر خدا کی جہد کے متعلق تھا، لیکن میں بغداد پہنچا تو یہ عقیدہ جاتا رہا۔ اس پر میں نے اپنے ان ساتھیوں کو جو مکہ میں تھے لکھ بھیجا کہ میں از سر 9 مسلمان ہوا ہوں۔ یعنی دیکھیے ائمہ کا قول بیان کریں، امام ابو بکر فورق کہتے ہیں کہ ابو عثمان مغربی جو بہت بڑے صوفی اور بزرگ ہے، عالم ہے، وہ کہتے ہیں میرا پہلے یہ عقیدہ کیا تھا کہ اللہ سمتوں میں گھرا ہوا ہے، جگہوں میں گھرا ہوا ہے، جگہ پر ہے۔ بعد میں جب میرے سمجھ میں آیا، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ یہ عقیدہ غلط ہے، تو میں نے اپنے اس عقیدے سے توبہ کی اور اپنے دوستوں کو خط کیا لکھا کہ اے میرے دوستو اب میں دوبارہ نیا مسلمان ہوا ہوں۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ تسلیم کرنا کہ اللہ جگہ میں ہے، گھرا ہوا ہے، سمتوں میں ہے، عرش پر ہے، یہ گویا ان کے نزدیک کفر کا عقیدہ ہے، اس کو کفری عقیدہ مانا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 141 ہے اسی کتاب کا۔ شبلی سے کسی نے الرحمن علی العرش استویٰ کے متعلق سوال کیا تو فرمایا رحمان تو ازل سے موجود ہے اور عرش حادث ہے۔ اللہ تو ازل سے اور عرش حادث ہے، پہلے تھوڑی تھا، بعد میں بنا، لہذا یہاں مراد یہ ہے العرش بالرحمن استویٰ، عرش کا قیام اللہ سے۔ امام شبلی فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا، بلکہ اس کی مراد کیا ہے کہ عرش کا قیام، یعنی اللہ کی قدرت سے یہ عرش ٹھہرا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر ہے یا کسی چیز میں ہے یا کسی چیز کے اوپر ہے تو پھر وہ چیز اللہ کی حامل ہوئی اور اللہ محمول ٹھہرا۔ یعنی اگر کہے عرش کے اوپر ہے، آسمانوں کے درمیان میں ہے، عرش کے بیچ میں ہے، عرش کے نیچے ہے، جگہ پہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اللہ کی حامل ہوئی، یعنی معاذ اللہ اللہ اس میں گھرا ہوا ہے اور وہ چیز اللہ کو گھیرے ہوئے۔ اگر کسی چیز کے اندر ہے تو خدا محصور ہوا، اور اگر کسی شے میں اس کو تسلیم کیا جائے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ محصور ہوا، یعنی قید ہو گیا معاذ اللہ اس میں، اور اگر کسی چیز میں ہے تو محدث ٹھہرا، یعنی پہلے موجود نہ تھا اور اب وجود میں آیا۔ یہ سب شرک کے مستوجب ہے، یعنی شرک کی باتیں ہیں۔ تو امام جعفر صادق کے نزدیک عرش پر بیٹھنا، ماننا، یہ تسلیم کرنا، یہ شرک کی طرح ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آئیے کچھ اعتراض میں یہاں ان کے بیان کر رہا ہوں، بلکہ اعتراض نہیں ہے، یہ انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ یہ ایک مولوی صاحب ہیں، ان کا نام ہے ابو زید ضمیر صاحب۔ غیر مقلدین آج کل ان پہ بڑا فخر کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ صاحب یہ بہت بڑے اس وقت کے اسکالر ہیں۔
یہ چند باتیں کیا بیان کر رہے ہیں استوا اور اللہ کے بیٹھنے کے تعلق سے، ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ ہر جگہ ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا عقیدہ آج یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ ماننا اللہ کی قدرت کو ہر اعتبار سے پاورفل ماننا ہے، کہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ کو ہی مانا جائے ہر جگہ ہے۔ حالانکہ اللہ کو ہر جگہ ماننا اللہ کو محدود کرنا ہے، اللہ کو محدود کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ ایک لمبا موضوع ہے، اس پہ تفصیل سے میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اللہ کو ہر جگہ ماننا اللہ کو جگہ میں محدود کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جگہ کیا ہے، محدود ہے کہ لا محدود ہے؟ محدود۔ تو اللہ ہر جگہ ہے، یعنی اللہ جگہ میں ہے۔ تو اللہ کو ہم نے کیا کیا؟ محدود کیا کہ لا محدود کیا؟ اللہ کو محدود کر دیا ہم نے۔ اور یہ ایسا جملہ ہے جو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، نہ سلف نے کہا۔ اللہ ہر جگہ ہے کا جملہ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ صحابہ سے ملتا ہے، نہ چاروں اماموں سے ملتا ہے۔ لا کے بتاؤ، اللہ ہر جگہ ہے کا جملہ کہیں نہیں، یہ کسی جگہ نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ ہے کا جملہ کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ کس جگہ ملے گا؟ جن کو علم کم ہے ان کی عقل میں اس کو جگہ ملے گی آپ کو۔ تو اللہ ہر جگہ ہے کیا؟ نہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر، عرش سے بھی اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جگہ میں محدود نہیں مانتے ہیں۔ جب ساری جگہیں ختم ہو جاتی ہیں اس سے اوپر اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ زیادہ اچھا عقیدہ ہے کہ جگہ میں ماننا اچھا عقیدہ ہے۔ پھر جب جگہ نہیں تھی تو کہاں تھا؟ جگہ تو بعد میں آئی کہ پہلے سے ہے جگہ۔ اللہ نے آسمان و زمین بنائے تو یہ جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بھی تو تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے، سب زمین سے سب سے اوپر ہے، وہ جگہ میں نہیں ہے، یہ عقیدہ اچھا ہے۔ یہ ماننا اچھا ہے کہ اللہ ہر جگہ میں ہے۔ آپ سوچئے۔ دوسری بات، ہر جگہ میں ماننا یہ اللہ کی ذات میں عیب پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الابانہ وغیرہ میں کہا ہے کہ جو آدمی کہتا ہے اس سے پوچھو کیا مریم کے پیٹ میں بھی اللہ تھا؟ ہر جگہ ہے بھائی، تو کیا مریم کے پیٹ میں جگہ نہیں ہے؟ کیا بت میں بھی اللہ ہے؟ مجبوراً اس کو کیا بولنا پڑے گا؟ ہاں، ایک بت بنا لے کوئی آدمی، کہ ہر جگہ ہے نا، تو اس جگہ میں ہے کیا بت میں؟ اور پھر بیت الخلاء میں ہے، پھر ہر گندگی میں، بیت الخلاء میں ہے، پھر ہر گندگی میں۔ آپ کیا کہیں گے؟ جب ہر جگہ بول رہا ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ کی شان میں گستاخی ہو، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال یہ تفصیل طلب موضوع ہے۔ اب دیکھیے، وہ عرش پر ثابت کرنے کے لیے اتنی باتیں کر رہے ہیں لیکن خود ہی اپنے جملوں میں پھنس گئے، ہوش نہیں کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ اور پہلی بات تو انہوں نے یہاں سے شروع کی کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ ہم کہتے دیکھیے، عقیدہ طبقوں سے نہیں دیکھا جاتا، معتمد علماء کی کتابوں سے لیا جاتا ہے۔ پبلک سے عقیدہ لیا جاتا ہے کیا؟ اب بھائی پبلک میلاد النبی میں ڈی جے بجا رہی ہے تو اس سے کیا یہ عقیدہ صاحب لوگ ہیں کہ بھائی علماء اہل سنت بھی ڈی جے کے قائل ہے؟ بالکل نہیں، عوام سے تھوڑی لیا جائے گا۔ ہمارے علماء بیزار ہے اس سے۔ اور ایک ذات بیٹھی ہے ہمارے بیچ اس وقت، حضور معین ملت کی، کہ جو ہر سال اس تعلق سے ایک مہم چلا رہے اس کے خلاف کہ بھائی میلاد النبی کے جلوس میں ڈی جے پہ پابندی لگنی چاہیے۔ تو یہ مہم چلانا ہمارے علماء کا، ہمارے مشائخ کا اس بارے میں کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے۔ تو عوام کے عقیدے کو آپ لے رہے ہو۔ عوام میں کچھ لوگ بول لیتے اللہ ہر جگہ، لیکن ہمارے علماء کا عقیدہ نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور جو لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے وہ مان بھی لیتے، سمجھ لیتے، تو عقیدہ عوام سے نہیں لیا جاتا۔ پھر کہتے ہیں ایک بہت بڑا طبقہ مانتا ہے، تو ہر جگہ اگر اللہ کو مان لیا جائے تو محدود مانا کہ نہیں؟ تو ہم نے کہتے ہیں کیا عرش آپ کے نزدیک لامحدود ہے؟ آپ نے بعد میں کہا نہیں، ہر جگہ ماننا اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اس کی ذات میں عیب لگانا ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے بلکہ عرش کے اوپر ہے۔ تو ہر جگہ تو عرش بھی تو جگہ ہے جناب، عرش کو جگہ سے کیسے خارج کر دیا آپ نے؟ تو کیا عرش جگہ نہیں ہے؟ تو کیا پھر اللہ کی ذات میں شریک ہے؟ تو سوال تو وہیں چوکا تو کھڑا ہوا ہے نا۔ اور کیا عرش لامحدود ہے، لامتناہی ہے؟ عرش بھی تو محدود ہی ہوا نا۔
اور اللہ اس میں محدود ٹھہرا کہ نہیں ٹھہرا؟ اور پھر بڑی گھٹیا انہوں نے مثالیں دی، اور یہی وجہ ہے کہ طاہر غیابی صاحب کی ایک تقریر ہے کہ دیوبندیوں کے مولوی ہے، اور رسول اللہ کو لیے ہم کہتے ہیں نا حضور ہر جگہ موجود ہے، بہت سے علماء ہمارے کہتے ہیں، عموماً تقریر میں کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے. تو طاہر غیابی ایک تقریر میں مذاق اڑا کے کہتا ہے کہ حضور اگر ہر جگہ ہے تو گڈر پہ بھی ہے کہ نالے پر بھی ہے کہ دیکھو میری کرسی کے نیچے تو نہیں ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. تو اس طرح کی بےہودگی یہ انہی کا شیوا ہے. لیکن بہرحال ہر جگہ ہم نہیں مانتے، عرش بھی جگہ ہے اور اللہ عرش سے بھی پرے ہے، عرش سے بھی پاک ہے، اور عرش بھی حدیث ہے. پھر خود ہی انہوں نے دلیل دی، کہا کہ بھائی جگہ تو پہلے نہیں تھی، اگر اللہ کو جگہ کے مان لیا تو پھر عرش کو ازلی ماننا پڑے گا. تو ہم کہتے جگہ کو ازلی ماننا پڑے گا، تو ہم کہتے وہی باتیں تو عرش کے لیے بھی پائی جا رہی ہے نا. ہمارا اہل سنت کا واضح عقیدہ کیا سن لیجئے، کتب عقائد میں یہ اجماعی طور پر ہمارا عقیدہ بیان کیا گیا، لا یجریہ علیہ زمان، اللہ زمانے سے پاک ہے، اس پہ زمانہ نہیں گزرتا. زمانہ کس پہ گزرتا ہے؟ ہم پہ گزرتا ہے. یہ گھڑیاں، سیکنڈ، حالات بدلتے، ہماری ذات میں، ہمارے چہروں میں، ہمارے جو ہے جسم میں تغیر ہوتا رہتا ہے ہر گھڑی. اللہ تعالیٰ ان تغیرات سے پاک ہے. جیسے کہ زمانہ گزرتا ہے، بچہ جوان ہوتا ہے، جوان سے بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے. لیکن اب تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری کیفیات نہیں ہے، زمانہ اس پہ نہیں گزرتا، وہ زمانے کا خالق ہے. پھر آگے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے وَلَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مکان، اور وہ مکان میں گھیرے ہوا نہیں ہے، کوئی مکان اس کو گھیرے ہوئے نہیں ہے. اگر عرش میں مانے تو عرش بھی اس کو گھیرے ہوئے ہوا نا. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تکمیل الایمان عقیدے کی کتاب ہے ان کی، ایک چھوٹا رسالہ ہے، اس کے صفحہ 20 پر فرماتے ولا محدود ولا فی جہت ولا فی مکان ولا فی زمان، اللہ تعالیٰ محدود نہیں ہے، اس کی حدیں نہیں ہے، وہ حدوں سے پاک ہے. اس کے لیے کوئی سمت نہیں ہے، وہ سمتوں سے پاک ہے. اور اس کے لیے کوئی مکان اور زمانہ اس کے لیے نہیں ہے، زمانوں سے اور مکانوں سے وہ پاک ہے. امام ربانی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مکتوبات ربانی جلد 3 صفحہ 63 پہ فرماتے الزمان و مکان و جہت در حضرت او تعالی گنجائش نیست ای ہما مخلوق اوانند. کہتے ہیں کہ مکان اور جہت سمتے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے لیے مکان مانا جائے، اللہ کے لیے حد اور زمانہ مانا جائے. یہ سب مخلوق کے لیے، رب کے لیے نہیں ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ عبدالعزیز کو یہ بھی مانتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثناء عشریہ صفحہ نمبر 141 عقیدہ نمبر 13 کے تحت فرماتے ہیں کہ حق تعالی را مکان نیست. کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے کہ کسی مکان میں وہ ہو. وَأُورَا جَهَتِ أَسْفَاقُ وَتَحْتِ مُتَوَسِّرْ نیست، اور اللہ کے لیے سمت اوپر نیچے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے لیے یہ اوپر ہے اور یہ نیچے ہے. اللہ کے لیے کوئی چیز نیچے نہیں اور کوئی چیز اوپر نہیں، اوپر نیچے ان چیزوں سے وہ پاک ہے. فتاوی قاضی خان جو فقہ حنفی کی مسائل کی فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 884 باب ما یکون کفرا من المسلم، اس کے اندر فتاوی قاضی خان میں لکھا گیا کہ رجل قال خدائے بر آسماں می دانت کہ من چیزیں ندارم یکون کفرا لان اللہ تعالی منزہ عن المکان. کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، یہ آسمان والا خدا اچھے سے جانتا ہے کہ ابھی میں کنگال ہوں، آپ کی زبان میں سمجھاؤں، کوئی کہے کہ بھائی میں کنگال ہو چکا، آسمان کا خدا یہ اچھے سے جانتا ہے، تو فرماتے یقول و کفر، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا. یہ کہنے پر کافر ہو گیا. کیوں کافر؟ اس لیے ہوا کہ ان اللہ تعالی منزہ عن المکان، اس لیے کہ اللہ مکان سے پاک ہے، اور اس نے آسمان والا، آسمانوں میں جو خدا ہے کہا، یعنی اس نے آسمانوں میں خدا کو محدود سمجھا. اس نے کہا نا، جملے یہ ہے کہ خدا آسمان میں جو ہے وہ جانتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا. فتاوی عالمگیری میں جلد نمبر 2 صفحہ 259 کے اندر ہے یکفر باثبات المکان اللہ تعالی. کہتے ہیں کہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ اور مکان ثابت کیا جائے. لیکن آئیے، میں نے فقہ حنفی سے دلائل دیے کہ ہمارے ہاں تو یہ کفر کہا گیا، کفر فقہی ہے یہ کہ صاحب اللہ کے لیے مکان اور زمان جو ہے یہ طے کیا جائے. لیکن
ان لوگوں نے ابھی غیر مقلدوں میں یہ کلپیں بہت چل رہی ہے اور یہ بات کئی عالموں نے ان کے کہی، لیکن میں یہاں صرف 2 ہی عالموں کو پیش کر رہا ہوں ان کے، کیونکہ یہ 2 عالم اس وقت ابھی ان کی جماعت میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ ہماری تردید میں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور جو یہ نہ مانے وہ کافر ہے۔ آئیے پہلے ایک کلپ سنیں، اس کے بعد پھر جواب دیتے ہیں۔ ابو زید ضمیر کو میں سنا رہا ہوں، ذرا سنیے۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ امام الذہبی کی کتاب ہے العلو، العلو، اللہ کے اوپر ہونے کے بارے میں کتاب ہے۔ اب یہاں رک رہا ہوں، دیکھیے جملہ کچھ ہے، دلیل کچھ ہے۔ واقعی غیر مقلد بہت بڑے جھوٹے ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، یعنی سننے والے کو لگے کہ اب امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب پیش کر رہے ہیں۔ دلیل میں کیا لا رہے؟ امام ذہبی کی کتاب العلو۔ ارے ذہبی کی کتاب پیش کر رہے ہو اور عقیدہ امام ابو حنیفہ کا بتا رہے ہو، کتاب ابو حنیفہ کی بتا رہے ہو، تو امام ابو حنیفہ کی کتاب تھوڑی ہے۔ آپ خود کہہ بھی رہے ہو کہ العلو کا حوالہ ہے، لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ ذہبی، تو ذہبی کا حوالہ دے رہے ہیں، اور جملہ پہلے کیا ہے؟ کیا عقیدہ امام ابو حنیفہ کے انہی کی کتابوں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو دوگلی پالیسی اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہوا۔ کیا ہے انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ کیا ہے انہی کی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ امام الذہبی کی کتاب ہے العلو، العلو، اللہ کے اوپر ہونے کے بارے میں کتاب ہے۔ اس کے صفحہ 118 پر کہتے ہیں کہ ابو مطیع، جن کا نام الحکم ابن عبداللہ البلخی ہے، جنہوں نے الفقہ الاکبر نام کی کتاب لکھی ہے، الفقہ الاکبر نام کی کتاب لکھی ہے، الفقہ الاکبر۔ اب یہاں رک گیا دوسرا جھوٹ۔ ابو المطیع البلخی، جن کا نام کیا ہے پورا؟ الحکم ابن عبداللہ البلخی، ان سے یہ لکھا ہے، اور یہ کون ہے؟ الحکم ابن عبداللہ البلخی، جن کی کنیات ابو مطیع ہے، انہوں نے الفقہ الاکبر نام کی کتاب لکھی۔ اب یہ کتاب امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے، لیکن دوسرا غیر مقلد کیا کہتا ہے؟ محمد علی، میں یہاں روک رہا ہوں اس کلپ کو، محمد علی صاحب کو سن لیجیے اس کلپ کی، اس کتاب کے بارے میں کیا کہتے ہیں، الفقہ الاکبر کے بارے میں۔ الفقہ الاکبر کتاب سے، جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے، عقائد کے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کہ ان کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ حنفی مانتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ دلیل ہے۔ اب ایک غیر مقلد کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب کی سند نہیں ہے، 250 سال بعد لکھی ہے، حنفی مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی ہے، اور اختلاف بھی کس پر ہے کہ امام اعظم کی ہے یا نہیں۔ اور یہ صاحب نے دوسرا جھوٹ کیا بولا کہ الفقہ الاکبر جو ہے وہ ابو موتی بلخی کی لکھی ہوئی ہے۔ اب آئیے چاہے پھر وہیں سے سنیے کہ ابو موتی بلخی کے بارے میں کیا امام ابو بیان حنیفہ کا عقیدہ یقول الاکبر، کہتے ہیں سألت ابا حنیفہ، میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا، عمن یقول، کسی آدمی کے بارے میں جو یوں کہتا ہے لا اعرف ربی فی السماء او فی الارض، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم اللہ آسمان میں ہے یا زمین پہ ہے، میں نہیں جانتا اللہ آسمان پر ہے یا زمین پر، مجھ کو نہیں معلوم۔ فقال قد کفر لأن اللہ تعالی یقول الرحمن علی العرش استوى وعرشه فوق سماواته۔ امام ابو حنیفہ کا جواب کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آدمی نے جس نے کہا میرے کو نہیں معلوم اللہ آسمان پہ کہ زمین پہ، اگر ایسا بولتا ہے اس نے کفر کیا، اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا اور اس کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو ایسا جو آدمی کہتا ہے وہ اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا، وہ آدمی اگر یوں کہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ رحمان عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، ولیکن لا یدری العرش فی السماء فی الارض، لیکن یہ معلوم نہیں کہ عرش آسمان پر ہے یا زمین پر، ٹھیک ہے اللہ عرش پر ہے لیکن عرش آسمان پہ کہ زمین پہ نہیں معلوم، تو قال اذا انکر
अन्नहु फिस्समा फक़द कफर। इमाम अबू हनीफा कहते हैं अगर उसने इस बात का भी इनकार किया कि अर्श आसमान में नहीं है, अगर ऐसा वो कहता है तब भी उसने कुफ्र किया। इमाम अद्दाबी ने अपनी किताब अल-उलू में इसको जिक्र किया है। कहाँ है पब्लिक, कहाँ है पब्लिक, क्या अकीदा है बताइए। इमाम अबू हनीफा बोल रहे हैं अल्लाह हर जगह है। इमाम अबू हनीफा कह रहे हैं अर्श आसमान पर है और अल्लाह अर्श के ऊपर है। ये इमाम अबू हनीफा का अकीदा है, ये कौन मानेगा। इमाम अबू हनीफा का अकीदा ये बताया कि अबू मोती बल वो रिवायत करते हैं, वो बयान करते हैं कि एक शख्स ने इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा कि कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह कहाँ है, आसमान में है कि जमीन पे है, मुझे नहीं मालूम। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा जो ये कहे कि अल्लाह कहाँ है नहीं मालूम वो काफिर हो गया। और अभी तक मैं यही अकीदा बयान कर रहा हूं ना कि अल्लाह जगह से पाक है, ऊपर नीचे सिमतों से पाक है। और इमाम अबू हनीफा का कौल नकल करके कह रहे हैं कि इमाम आजम कह रहे हैं वो शख्स काफिर हो गया। उसने फिर सवाल किया उस साहिल ने दोबारा कि अल्लाह कहाँ है, तो इमाम आजम ने कहा कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना कि वो अर्श के ऊपर है, अल्लाह अर्श के ऊपर है। उसने सवाल किया कि ठीक है अल्लाह अर्श पर है, लेकिन ये नहीं मालूम कि अर्श कहाँ है, आसमानों में है कि जमीन में है। जो ऐसा सवाल करे उसके बारे में क्या हुक्म है। तो इमाम आजम ने उसके बारे में भी कहा कि वो भी काफिर हो गया। और ये किस किताब से उन्होंने पेश किया, अल-उलू इमाम ज़हबी की। अब आइए इनकी सुन लीजिए, मौलाना तालिबुर रहमान साहब पाकिस्तान के, उन्होंने भी इसी किताब से ये हवाला पेश किया, लेकिन किताब दूसरी है, रिवायत यही बयान कर रहे हैं। इनकी भी सुनिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सगीर में चूंकि इनकी तकलीद करने वाले ही लोग मौजूद हैं, इनको इमाम आजम कहा जाता है कि 4 इमामों में सबसे बड़े इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं। इनके फजाइल बयान किए जाते हैं। उनसे पूछिए कि वो इस अकीदे के बारे में क्या नजरिया रखते हैं कि जो आदमी ये अकीदा रखे कि अल्लाह अर्श पर नहीं। किताब का नाम है शरह अकीदा तहाविया। इसको लिखने वाला भी हनफी और इसकी शरह करने वाला भी हनफी। मोती बल्खी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं। मोती बल्खी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से पूछते हैं कि एक आदमी ये अकीदा रखता है कि अल्लाह ताला अर्श पर नहीं। इमाम साहब जवाब में फरमाते हैं फकद कफर, उस आदमी ने कुफर किया जो ये कहता है कि अल्लाह ताला अर्श पर नहीं। मोती बल्खी कहते हैं कि अगर वो आदमी ये मान ले कि अल्लाह ताला अर्श पर है, लेकिन ये कहे मुझे इल्म नहीं कि अल्लाह का अर्श कहां है, आसमानों के ऊपर है या जमीन के नीचे है, मुझे इसका इल्म नहीं, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फहुवा काफिरुन, वो काफिर है, दारा इस्लाम से खारिज है। लिअन्नहु अनकरा हाज़िहिल आया, क्योंकि उसने कुरान की इस आयत का इनकार किया है कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान अर्श पर मुस्तवी। इमाम दोनों हजरात ने ये रिवायत बयान की, बस इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू और फिर इख्तिताम कर दूंगा मैं, फिर इंशाअल्लाह हजरत से भी कुछ कलमात हसना हमको सुनने हैं। दोनों हजरात ने वाकया लफ्जों के हेर फेर के साथ बयान किया, मफहूम एक ही है। दोनों ने अलग अलग किताबों के हवाले दिए। अबू ज़ैद ज़मीर साहब ने जिस किताब का हवाला दिया वह अल्लामा ज़हबी की किताब है अल-उलू। तालिबुर रहमान साहब ने जिस किताब का हवाला दिया उस किताब का उन्होंने नाम लिया शरह अक़ीदतुत तहविया। ये लिखी हुई है हजरत इमाम इब्न अबिल इज्ज की। अब आइए सुनिए, दोनों में रिवायत बयान की गई अबू मोती बल्खी से। सबसे पहली बात, अबू ज़ैद ज़मीर की अगर तरफ हम रुजू करके बात करें, अल-उलू का उन्होंने हवाला दिया अल्लामा ज़हबी की किताब का, तो अल्लामा ज़हबी की तारीख विसाल क्या है जरा वो सुन लीजिए। इमाम ज़हबी का इंतकाल हुआ है, अल्लामा माफ कीजिएगा अबू मोती बल्खी का जो इंतकाल हुआ है, जिनका नाम क्या बताया, जो इसके रावी है, जो इमाम अबू हनीफा से ये रिवायत बयान कर रहे हैं, उनके सामने
یہ واقعہ ہوا، وہ جو نقل کر رہے ہیں کہ امام اعظم سے یہ ایک شخص نے سوال کیا کہ جو کہے کہ اللہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، امام اعظم نے کہا وہ کافر ہے، اس لیے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ اس نے کہا عرش کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، تو امام نے کہا وہ بھی کافر ہو گیا، اس لیے کہ عرش آسمانوں کے اوپر ہے، جیسا کہ قرآن میں۔ ابو موتی بلخی جن کا نام الحکم ابن عبداللہ ہے، ان کی تاریخ وصال ہے 211 ہجری۔ کون سی کب وصال ہوا ان کا؟ 211 ہجری میں۔ اور علامہ زیبی کی پیدائش ہوتی ہے 673 ہجری میں۔ علامہ زیبی کب پیدا ہو رہے؟ 673 ہجری میں، یعنی ان کے انتقال کے 462 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے۔ اور دونوں جناب نے چالاکی کیا کی کہ ابو الموتی بلخی کی وہ سند کہاں سے کیسے یہاں تک پہنچی علامہ زیبی تک، یہ ابو ضمیر نے بیان نہیں کیا، اور ابو موتی بلخی سے یہ جو صاحب کتاب ہے شرح عقیدۃ الطحاویہ ابن ابی العز، ان تک یہ سند کیسے پہنچی، وہ سند دونوں نے غائب کر دی، اس کی سند ہی نہیں ہے اصل میں۔ اور جس روایت کی سند نہ ہو وہ روایت منقطع ہوتی ہے، قابل اعتبار سند ہی نہیں ہے کہ ابو موتی بلخی سے ان تک آئی کیسے۔ علامہ زیبی ڈائریکٹ ابو موتی بلخی کا قول نقل کر رہے ہیں، اور دونوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ 462 ہجری کا۔ تو سوال یہ ہے کہ ابو موتی بلخی نے یہ کہا علامہ زیبی تک آئی، تو اس درمیان کے سارے راوی غائب ہے، 462 سال کے سارے راوی غائب ہے، ایک بھی راوی نہیں، کہ روایت تو منقطع ہے، اور جو روایت منقطع ہو وہ قابل اعتبار نہیں۔ اب دوسری طرف آ جائیے، شرح عقیدۃ الطحاویہ کا حوالہ دیا انہوں نے، ابو کیا نام ہے، طالب الرحمان صاحب نے۔ شرح عقیدۃ الطحاویہ کے مصنف کون ہے؟ ابن ابی العز۔ ان کا وصال ہوا، ختم کر دیں جی، اچھا، ان کا انتقال ہوا 792 ہجری میں، 92 ہجری میں، 792 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اب آپ والی کتاب دیکھیے شرح عقیدۃ الطحاویہ، یہ پی ڈی ایف میں نیٹ پر بھی موجود ہے، اگر کسی کو ہارڈ کاپی میں نہ ملے تو نیٹ پہ ڈھونڈ لے، نیٹ پہ مل جائیں گی۔ انہوں نے جو قول بیان کیا، اس میں حوالہ کس کا دیا انہوں نے؟ کتاب الفاروق کا۔ شرح عقیدۃ الطحاویہ کے جو مصنف ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت کس کتاب میں ہے؟ الفاروق، کتاب الفاروق۔ اب کتاب الفاروق کے مصنف کون ہیں؟ ابو اسماعیل انصاری الحروی، جن کا وصال 481 ہجری میں ہوا۔ تو ابو موتی بلخی جن کا وصال 211 میں، اور الفاروق کے مصنف ابو اسماعیل انصاری الحروی 481 میں، تو ابن عز شرح طحاویہ کے جو مصنف ہے اور ابو موتی بلخی، ان دونوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، دونوں کی جو آپ وصال اور پیدائش کی تاریخ جوڑیں گے تو 270 ہجری کا، 270 سال کا فاصلہ ہے۔ تو ابو موتی بلخی سے ان کی کوئی ملاقات ثابت ہی نہیں، 270 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے ان کے، اس کی بھی بیچ کی ساری سند غائب ہے، یعنی اس کتاب میں بھی سند نہیں اور اس کتاب میں بھی سند نہیں، دونوں کتابوں میں سند غائب ہے۔ شرح عقیدۃ الطحاویہ میں جس کتاب کے حوالے سے روایت بیان کی گئی وہ الفاروق ہے، یہ کتاب آج موجود ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی اہل حدیث اگر جس میں دم خم ہو تو یہ کتاب الفاروق ہم کو دکھا دے، یہ کتاب دنیا سے ناپید ہو چکی ہے ہی نہیں۔ پھر پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ کتاب الفاروق معتبر بھی نہیں ہے، اگر وہ کتاب اول تو ملتی نہیں ہے، اب کسی قدیم نسخے میں، کسی قدیم لائبریری میں اگر کسی کے ہاں ہو، مل بھی جائے مشکل سے، تو معتبر نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ خود علامہ زاہبی جن کا حوالہ ان صاحب نے دیا ہے، جن کی وصال کی تاریخ 748 ہجری ہے، اپنی کتاب جرح و تعدیل اور اسماء و رجال کی بڑی مشہور کتاب ہے سیار الاعلام النبلاء، جلد 18 صفحہ 509 پر وہ لکھتے ہیں کہ کتاب الفاروق میں ضعیف، باطل اور موضوع ہر طرح کی حدیث ہے۔ علامہ زاہبی اس کتاب کے بارے میں خود کہہ رہے کہ کتاب معتبر نہیں ہے، کہ اس میں باطل حدیثیں بھی لائی گئی ہے، باطل روایتیں بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی متوفا 892 ہجری، 892 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، فتح الباری شرح البخاری جلد 13 صفحہ 468 پہ فرماتے ہیں کہ کتاب الفاروق کا جو لکھنے والا تھا، اس نے اپنی کتاب میں بہت مبالغے سے کام لیا، بڑا چڑھا کے لکھتا تھا۔ مبالغہ عموماً ضمن میں بیان ہوتا ہے، ضمن میں کہ جھوٹ بولنا، گڑ دینا، بڑا چڑھا کے بیان کرنا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ الفاروق کے مصنف ابو اسماعیل الحروی کو تانا دیا کرتے تھے، جھوٹا اور کذاب کہا کرتے تھے۔
تو اول تو جس کتاب کا حوالہ ہے وہ کتاب معتبر نہیں، کتاب موجود نہیں، اور اس کا جو مصنف ہے اس پر بھی جرائے ہوئی ہے. اور پھر ابو موتی بلخی جو ہے جس کا یہ حوالہ نوٹ کر رہے ہیں، یہ راوی بھی معتبر نہیں. اب یہ بہت ساری رائے ہیں لیکن ابھی وقت نہیں اتنا، میں صرف نام لے کے ایک اجماعی طور پہ بات عرض کر دوں کہ علامہ ذہبی ہو، ابن معین ہے، امام نسائی، امام احمد ابن حنبل، امام ابو داؤد، امام ابن حبان، امام بخاری، امام ابن حاتم، یہ تمام محدثین نے لکھا اس کے بارے میں، ابو موتی بلخی کے بارے میں، کہ یہ ضعیف راوی ہے، جھوٹی حدیثیں گڑا کرتا تھا. بعض نے کذاب تک کہا اس کو کہ بہت ہی بڑا کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے. تو ابو موتی بلخی جس کی یہ روایت بیان کر رہے ہیں وہ راوی بھی معتبر نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی مزیدار بات کیا ہے، طالب الرحمان صاحب نے موتی بلخی حنفی، لکھنے والا حنفی، بیان کرنے والا حنفی بول کے زور دیا کہ حنفیوں کی کتاب میں لہذا بات بڑی معتبر ہے. لیکن خود طالب الرحمان صاحب نے کتاب لکھی تبلیغی جماعت والوں کے رد میں جس کا نام ہے تبلیغی جماعت کے عقائد، صفحہ نمبر 52 پر وہ خود کہتے ہیں اس راوی کے بارے میں، ابو موتی بلخی جو ہے یہ انتہائی کذاب اور جھوٹی حدیث گڑھنے والا ہے. جس راوی کے بارے میں خود یہ جرا کر چکے، اب اپنا مطلب تھا تو یہاں دوگلا پن انہوں نے یہ کیا کہ اسی راوی کو معتبر بتا کے پیش کر دیا. تو لہذا یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں. اور ابو موتی بلخی کی اس روایت سے قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے. اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ بیٹھنے، اٹھنے، چلنے پھرنے سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے. عرش پر بیٹھنا اس کی شان نہیں ہے، اس لیے کہ عرش حادث ہے، پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا. دوسری بات، عرش مخلوق ہے، اللہ مخلوق کا سہارا لینے سے پاک ہے. عرش پر بیٹھنا اللہ کی شان نہیں بلکہ یہ اس کی ذات پر عیب لگانا ہے. عرش پر بیٹھنا کس کی شان ہے؟ عرش پر بیٹھنا اس کی شان ہے جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہو. اور سب سے افضل ذات کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، ان کی شان ہے کہ عرش پر جلوہ گر ہو. اس کو مفسرین نے بھی اپنی تفسیروں میں لکھا کہ قیامت کے دن عرش پر رسول اللہ جلوہ گر ہوں گے. اور اس کو اعلی حضرت نے یوں بیان کیا، وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مکا، وہ خدا ہے جس کا مکا نہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.